صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وآل طاعتك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایاز. Are you there, ایاز؟ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. جہاں تک آج کے ہمارے سیشن کا تعلق ہے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس سفر پہ جو ہم نے کانشیسنس کا سفر شروع کیا ہے، سیکھنے کا سفر شروع کیا ہے، تو اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کچھ جگہوں سے گزر گئے اور کچھ اہم جگہوں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں. یعنی ہم نے یہ سمجھا، مسائل کو سمجھا، مسئلوں کو سمجھا، پرابلم کو سمجھا، پھر یہ پتہ کیا کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اصل میں اس سکل کو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی. تو جو سکل ہے، پیرنٹنگ کی جو سکل ہے، جو یہ تربیت اولاد کی جو ایک ہماری صلاحیت ہے ایک انسان کی، وہ اس کو سمجھ کے سوچ کے سیکھنے کی ہم نے کوشش شروع کی ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہم نے پہلا ہمیں جو کانشیس پیرنٹنگ کی طرف جو ہمارے ٹولز ہیں، ہم نے پہلے ٹولز کی طرف بتایا. اس سے پہلے جب ہم نے وہ اپنی ایک آپ کو ڈائری کی ریکویسٹ کی تھی، تو یہاں پہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو ڈائری ہے ہماری، جو ریفلیکشن ڈائری ہے، اب اس کے اندر مختلف چیزیں، جیسے میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، خانے آپ کے، یعنی کچھ چیزیں آپ کی جو ہے نا انفارمیشن بڑھتی جائے گی، اور یہ آپ کی اینڈ آف دا کورس تک بڑھتی جائے گی. ہوگا کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، یعنی میں نے کیا ہوتا کیا ہے، سچویشن کیا ہوتی ہے، اس کے بعد میں آپ کا جو ہے نا عمل کیسا ہوتا ہے. آپ رد عمل دیتے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے کوئی رد عمل دیتے ہیں، تو آپ کا رسپانس ہوتا ہے یا ری ایکشن ہوتا ہے، تو وہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی پیرنٹنگ کے اندر یہ فال کرتا ہے. یہاں تک بات تو ٹھیک تھی، ہم نے وہاں پہ بات سمجھ بھی لی اور اس کو اپنے اندر جتنا بھی ہو سکے انٹرنلائز کیا. اب تھا کہ میں اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں اگلی بار، یا کر سکتی ہوں اگلی بار. یہ تھا ہمارا اصل سوال. اور اب اس کے سیکھنے کا سفر شروع ہو گیا. یعنی ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ غلط صحیح کیا ہے، اب مجھے کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اب یہ سفر ہے. اس سفر کے اندر ظاہر ہے ہم جمپس آئیں گے، اوپر نیچے ڈھلوانے آئیں گی، آپ کو مشکل لگے گی، کچھ چیزیں آپ کے سر سے اوپر سے گزریں گی، کچھ چیزیں آپ ڈس ایگری کریں گے. اس تمام سفر میں بس آپ سے یہی درخواست ہے، اپنی کنسسٹنسی کو اور اپنی کوشش جو ہے اس کو، اپنی ہمت کو باندھ کے رکھیے گا اور کوشش کرتے رہنا ہے. ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ کسی ایک بہن یا بھائی کا جو ہے نا معاملہ آسانی سے حل ہو جائے، ایک سٹیپ وہ جلدی لے لے. ممکن ہے کہ دوسرے کے لیے یہ لینا مشکل ہو جائے. بہرحال ہم سب کو مل کر اس معاملے کے اندر سے گزرنا ہے، تاکہ ہم جو اپنے جتنے بھی ہماری کمزور علم ہے، جتنا بھی ہماری عقل کی کمزوری ہے، اس کے باوجود ہم بہترین طریقے سے اس جو ہے صلاحیت کو سیکھ سکیں کہ اپنے بچوں کی اور امت کی تربیت کس طرح سے کی جائے. تو اس کے لیے آج ہم جس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، جس ٹول کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے ایمپتھی. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے. ایمپتھی کو لوگ مطلب کوئی رحم دلی سے کہتے ہیں. ایسے رحم دلی ٹھیک لفظ ہے، لیکن چونکہ جس غلط العام کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. یعنی ایمپتھی یہ جیسے سمپتھی کو کہتے ہیں. انگلش میں اگر کہیں ہم ایمپتھی کیا ہے، کیا یہ سمپتھی یا نہیں؟ یہ سمپتھی نہیں ہے. تو پھر یہ ایمپتھی ہے کیا؟ واٹ از ایکچولی ایمپتھی؟
سوری میری سلائڈ، ہاں جی، ایمپتھی جو ہے یہ دراصل وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان کسی دوسرے کے احساسات کو سمجھتا، محسوس کرتا ہے، اس کی سچویشن کو، اس کے حالات کو کوئی انسان سمجھتا اور اس کو محسوس بھی کرتا ہے جیسے وہ خود اس کی جگہ پر ہو، مگر اپنے اندر کے توازن کو برقرار رکھتا ہے وداؤٹ لوزنگ یور اون بیلنس، کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، یہ اس کو بیلنس کو رکھتا ہے۔ وہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آسانی کوشش کروں کہ آسان لفظوں میں بات رہے۔ ایمپتھی دراصل آپ کے انسان کی وہ صلاحیت ہے جو کسی دوسرے کے فیلنگز کے، یعنی کسی دوسرے کی فیلنگز کو، اس کے احساسات کو، اس کے ایکسپیرینسز کو وہ محسوس کرتا ہے، اور ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کے اندر دراصل یہ ہے کہ جیسے کسی دوسرے کے جوتوں میں پاؤں رکھنا، کسی دوسرے کی جگہ پہ جا کے سوچنا۔ ہم نے ہر بار کہا بچے کو ایسے آپ نے سمجھنا ہے کہ بچے کی جو ایج ہے، بچہ آپ کی کون سی بات سمجھ رہا ہے، کوئی انسان، کوئی سامنے والا آپ کی کون سی بات کو سمجھ رہا ہے، وہ کس سچویشن کے اندر ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ سمپتھی سے مختلف چیز کا نام ہے۔ سمپتھی یہ ہے کہ مجھے آپ کے لیے، آپ کوئی واقعہ ہوگا آپ کے ساتھ برا، تو مجھے اس پہ افسوس ہوا، مجھے آئی فیل سوری فار یو، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ ایمپتھی یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وہاں پہ میں اس جگہ پہ جا کے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے کسی کے والد یا والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کی رضا، ٹھیک بات ہے، درست بات ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، بالکل صحیح پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص ایک شخص جس نے اس کو کھڑا کیا، پیدا ہونے سے لے کے آج تک اس کو، اس کے ایک ایک سٹیپ پہ اس کا ساتھی بنا رہا، اس کی ڈھال بنا رہا، اس کے لیے اس کی بیک بون بنا رہا، اس کی ٹیک بنا رہا، آج وہ شخص دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ آئی فیل یو، ٹھیک ہے نا جی، میں یہ فیل کرتا ہوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں، مجھے یہ محسوس، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر اس سچویشن میں آپ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا سب سے پہلے کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے۔ ایمپتھی آسان لفظوں میں اس کے بہت سارے اس کی ظاہر ایکسپلینیشنز ہیں، بہت بہترین ایکسپلینیشنز ہیں اور بہت ڈیپر ایکسپلینیشن ہے۔ میں چاہوں گا کہ آسان لفظوں میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے انسانیت کے آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ، آپ اس کو سمجھیں اور اتنی پریکٹس کریں کہ یہ ایسے ہی ہو جیسے آپ کی سانس لے رہے ہیں۔ ہم ایمپتھائز ایسا کرنا شروع کریں۔ آپ سوچیں کہ آپ کا بچہ ہے، وہ مطلب اسکول سے روتا ہوا واپس آتا ہے کیونکہ دوستوں نے اسے کھیل سے نکال دیا ہے۔ ریزن، واٹ ایور ریزن از، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں۔ میں نے یہ کامن چیز رکھی ہے کہ دیکھیں اسکول سے نکال دیا ہے، یا کچھ ایسے اسکول کے اندر معاملات ہوتے ہیں تو کامنلی یہ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بغیر جب ایمپتھی کے، بغیر اس بچے کی بات کو محسوس کرتے ہوئے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رونا بند کرو، بس کرو، یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، اسٹاپ کرائنگ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے، یو ول ہیو ادر فرینڈس اینڈ بلا 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 بلا۔ ہم اب اپنے دماغ کے اندر سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ نہیں کھیل رہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو ہم اپنے ایک جو ہے نا خول کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا ہی ڈیسیجن دیے جا رہے ہیں۔ ہم اب فیل ہی نہیں کر رہے کہ اس بچے کے پاس پہلے تو ان حالات سے نبٹنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اور اس کی تو پوری دنیا اس کا دوست تھا، وہ یا وہ دوستوں کی وہ چھوٹی سی محفل تھی اس وقت کے لیے، اور اس کو سمجھنے میں کتنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ تو ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کا وہ جو ایموشن ہے نا، وہ جو اس کی تکلیف ہے، جو اس کا جذبہ ہے نا، اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں اپنی سوکار عقل کے سر پہ جو ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ایمپتھی کیا کہتی ہے؟
ایمپتھی یہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے دور سے بیٹھ کے بچے کو دیکھیں، آپ اس کی جگہ پہ آ کے دیکھیں. آپ 4 میل دور سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آپ گھر کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ اسکول کے اندر بچے کی سچویشن کو جا کے فیل کریں. بچہ صبح گیا ہے، ماں باپ قریب نہیں ہے، وہ ماں باپ جن سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے بہن بھائی قریب نہیں ہے، اس نے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کیا ہے، اسے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اب وہ جن چیزوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہو رہا ہے، وہ چیزیں آ رہی ہیں، ان چیزوں میں اس کے ساتھ نقصان ہوا ہے، اس کا کوئی اس کے جذبے کا نقصان ہوا ہے. اب یہ آپ نے سوچنا ہے ایمپتھی کے ساتھ میں. ایمپتھی کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ آپ کہہ سکتے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں. صرف میرا مقصد یہاں پہ آپ کو ایمپتھی کے ساتھ سوچنا جو ہے نا، اس پہ سکھانا خیر کیا میری حیثیت، یعنی ہم مل کے سیکھیں اس کو کہ ایمپتھی کے ساتھ کیسے سوچا جا سکتا ہے. آپ بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ بند کرو رونا، آپ کو پہلے اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کریں کہ مطلب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یعنی جو آپ خود بیان فرما سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، پہلے اس کی ویلیڈیٹ کریں، اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کی جو فیلنگز ہیں کہ تمہیں دکھ ہوا ہوگا، یہ تمہیں دکھ ہوا ہے بیٹا، دوستوں نے تمہیں کھیل سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، میں محسوس کر سکتی ہوں کہ تمہیں دکھ ہوا ہوگا. اب یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ جو آپ 500 میل دور کھڑے تھے بچے سے، وہ اس کے آپ قریب آ گئے، اسے ویلیڈیٹ کر دیا کہ ہاں میرا دکھ جو ہے نا، میری ماما یا میرے بابا کا بھی دکھ ہے، اسے اتنی سمجھ آ رہی ہے. اب کیا ہو رہا؟ اب ظاہر ہے آپ اس کو یو لوکنگ فارورڈ کہ یہ مطلب یہ کیا ایسا ہی ہوا تھا. اب ظاہری سی بات ہے، آپ اس کے ساتھ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ بیٹا جب دوستوں نے آپ کو کھیل سے نکالا ہوگا تو یقیناً آپ کو دکھ ہوا ہوگا، ایسا ہی ہوا تھا بیٹا. یہ آپ نے اور قریب کر لیا اس کو، اپنے کیا کر گیا کہ آپ نے اس کو قریب کر لیا اپنے. اور اس قریب کرنے کے ساتھ میں آپ نے کیا، وہ آپ نے کنیکشن بلڈ کیا ہے. کس کے ساتھ؟ اس بچے کے احساسات کے ساتھ، اس کے انر سیلف کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ آپ نے اپنا ایک کنیکشن بلڈ کیا ہے. نہ کہ آپ نے جو ہے نا جو ایونٹ ہوا، واقعہ ہوا، اس کے اوپر آپ کی توجہ رہی ہے. آپ کی توجہ آپ کے بچے کے اوپر ہے، اس انسان کے اوپر ہے، اس کے انر سیلف کے اوپر ہے. دیٹ از ایمپتھی. بیسکلی دیٹ از ایمپتھی. میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں، میں نے جیسے عرض کیا، یہی ہے کہ آپ نے جب اس کو بچے کو یا کسی بھی انسان کو محسوس کرنا ہے، انسان کو انسانیت کے لیول پہ جب جا کے دیکھنا ہے، انسانیت کی معراج جو ہے، یقین مانیے یہ ایمپتھی کے اندر چھپی ہوئی ہے. انسان کا انسان ہونا، اس کا سوشل بینگ ہونا، وہ بتاتا ہے کہ تم ایمپتھی نہیں کرو گے تو تم تو ڈسکنیکٹ ہو جاؤ گے ہر بندے سے. ظاہر ہے ایمپتھی کے ساتھ اس کا ایک اور حصہ بھی ہے جو کہ آپ نے فیئرنیس بھی چلانی ہے، بٹ دیٹ از ڈفرنٹ. I mean, at the moment we are learning what is empathy actually. کیا جی؟ اب آتے ہیں بچہ کیا فیل کرتا ہے. دیکھیں بچے نے دیکھا میرے ابا جان میری اما جان نے کیا کیا، انہوں نے میرے جذبے کو ویلیڈیٹ کیا، اس نے سنا، پھر اسے محسوس ہوا کہ میری ویلیو ہے. اور جو اس کا ایک ایموشنل رش تھا، تکلیف تھی، دکھ تھا، درد تھا، جو اسے کسی اور کام کو کرنے کو بتا ہی نہیں رہا تھا، وہ اس میں اس کو کمفرٹ ملا. اور اسے جو اپنا جو اس کا اعتماد تھا وہ بلڈ ہوا کس کے اوپر؟ اپنوں کے اوپر. یہ ہم مس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر. جب ہم چاہتے نہ چاہتے اپنی تھکاوٹوں، اپنی کمزوریوں، اپنے وقت کی کمیوں کے باعث جب ہم چیزوں کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ذہن جو ہیں یہ پھر سخت دل بن جاتے ہیں. ان کے دل سخت ہم کرتے ہیں. یہ جو ہمیں بدتمیز نظر آتے ہیں، ان میں قصور ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، معاشرے کے بھی ہوتے ہیں، ارد گرد چیزیں بھی آتی ہیں. لیکن اگر آپ انٹیکٹ رہیں گے تو اللہ بھی آپ کا حامی و ناصر ہوگا. ابھی انسانی جو زندگی ہے اس کے اندر ایمپتھی جو ہے اس کی کیا اہمیت کیا ہے؟ اسپیشلی چلیں ہم ریلیشن شپس کے اندر لے لیتے ہیں. اگرچہ آپ جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں ہم اس کو
اسپیسیفک رکھیں گے فار دا ٹائم بینگ فار دا چلڈرن، لیکن لرننگ کے لیے انسان کے جتنے بھی ریلیشن شپ ہیں ان کے اندر ایمپتھی جو ہے وہ میجر رول ادا کرتی ہے. ایک، آپ حق پرستی پہ کھڑے رہیں، یعنی سچ بات کہیں، فیئرنس کے ساتھ کریں. دوسرا، آپ ایمپتھائز رہیں لوگوں کے ساتھ میں. آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے دنیا میں. خدا نہ خواستہ کوئی آپ پہ کوئی جو ہے امتحان نہ آیا ہوا ہو، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں انسانوں کے، لیکن آپ کی موسٹ پروبیبلی آپ رائٹ پلیس پہ رہیں گے اور کنیکٹڈ رہیں گے لوگوں کے ساتھ. وہ لوگ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں. تو ایمپتھی جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے ایموشنل کنیکشن کی. یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے جو آپ کے ایموشنل کنیکشنز بناتی ہے انسانی زندگی کے اندر. آپ ایمپتھائز کرنا سیکھیں، آپ کے کنیکشن بہتر ہوں گے، پھر بہتر سے بہترین ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی ایمپتھائز کر لیتے ہیں، ایسا ہوتا کم ہے. انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے اس کو کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ان جو جگہوں پہ دیکھنا ہے. تو وداؤٹ ایمپتھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک میکینیکل قسم کی زندگی بن جاتے ہیں. وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں ہم لوگ، بس ٹھیک ہے ججمنٹ پاس کرنی ہے، اور بہت دور ہو جاتے ہیں رشتوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو ذات اقدس کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو کہ یقیناً بہترین خوبیاں تھیں، ان میں جو بہت بڑی خوبیوں میں خوبی آتی ہے وہ آپ کا ایمپیتھیٹک ہونا تھا. آپ بچوں کی بات ہو، آپ اپنے رفقا کی بات ہو، آپ اپنے صحابہ کی بات ہو، اپنی بیویوں کی بات ہو، کسی بھی لیول کے بندے کی بات ہو، حتیٰ کہ کفار کی بات کو بھی آپ پوری اٹینشن کے ساتھ سنتے. اور اگر کوئی اس جگہ پہ ایموشنل ہوتا، جذبے میں ہوتا، تکلیف میں، دکھ میں، خوشی میں، کسی بھی جذبے میں ہو سکتا ہے، ڈر میں ہوتا، اس بات کو اگنور نہ کرتے، ویلیڈیٹ کرتے اس کے جذبے کو. جذبہ بہت خوبصورت چیز ہے بھائی. جذبہ انسان ہے، انسانیت جذبہ ہے. بیسیکلی انسان کے اندر جو ہے، اگر جذبہ نکال دیں گے، اس کے ایموشن نکال دیں گے، اس کے اندر بچ کے جاتا ہے، ایک رپورٹ بچ جائے گا. We are worrying now, the reports are coming, فلاں ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے. مسئلہ کیا ان کے اندر؟ ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، وہ جذبات نہیں رکھتے. ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ جذبات سے عاری شخص ہے، اس کا دل جو سخت ہو چکا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں، آپ ہمیشہ انسانوں کو جو بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا، کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا، اسے اٹینشن دیتے، اسے ویلیڈیٹ کرتے. کیا ہم کرتے ہیں؟ پھر رسپونڈ کرتے کس کے ساتھ میں؟ وزڈم کے ساتھ میں، حکمہ کے ساتھ میں. اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا، اور الحمدللہ علماء اس پہ متفق ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں یعنی رسول اللہ نے کسی کو شیمنگ کی ہو، کسی کے جو ہے نا وہ جذبے کو ڈسمس کیا ہوا ہو، یا جو پیپل جو ہیں جو اپنی کسی اسٹرگل سے گزر رہے ہیں، مطلب جذباتی طور پہ انسان بہت سے اسٹرگل میں گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اسٹرگلز کو رسول اللہ نے ڈسمس کیا ہوا ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ یہ کر جاتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے باقی رشتوں کے ساتھ کرتے ہیں. سو انسانیت جو ہے اگر سیکھنی ہے تو سب سے اعلیٰ انسان سے سیکھتے ہیں. اور سب سے اعلیٰ انسان کے اندر اگر ایمپتھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو ہم کیوں ایمپتھی سے اتنا دور بھاگتے ہیں بھائی؟ ہم اپنی سینٹرنس کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اچھا، ہماری جو ایمپتھی ہے، اس کا جو رول ہے ہمارے ریلیشن شپس میں، وہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو ایمپتھی اصل میں جو کنفلکٹس ہیں نا، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے جھگڑے ہیں، جو ہماری تکلیفیں ہیں، ان کو کیا کرتی ہے؟ دراصل ان کو وہ روکتی ہے. ایمپتھی کنفلکٹس کو کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. اور کیا بنا دیتی ہے؟ سمجھ بوجھ کی طرف، انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل کر دیتی ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا سر پھاڑیں، بلکہ ایمپتھی کیا کرتی ہے؟ ایمپتھی دراصل وہ جو
رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، جو وہ کنفلکٹ ہمارا انکریز ہو رہا ہوتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اس بندے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شخص کیوں کہہ رہا ہے، اس کا ریاکشن کیوں آ رہا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے۔ یقیناً اس میں نیگیٹیوٹیز جو ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن دراصل یہاں پہ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایمپتھیٹک ہونا ہے۔ یہ جو صبح شام ہمارے کنفلکٹ ہے ہمارے بچوں کے ساتھ میں، پہلے ایمپتھی کو ذرا چیک کریں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ محسوس ہوگا کہ یہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے۔ یہ ایمپتھی جو ہے یہ ہیلپ کرتی ہے کہ مطلب لفظوں کی بنا، لفظوں کو چھوڑ کے، یعنی لفظ تو آتے ہی ہیں نا، ہم تقریر کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ دراصل وہ احساسات جو ہے نا بچے کے، وہ محسوس کرواتی ہے آپ کو۔ یہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اصل میں لفظوں کی بجائے ان کے احساسات تک پہنچاتی ہے۔ یعنی لفظ جو ہے انسان کے، وہ اس کا آپ سمجھیں کہ اس کا آؤٹر سرکل ہے، اور اس کا انر سرکل جو ہے وہ اس کی فیلنگز ہیں، اس کے احساسات ہیں۔ تو جب آپ ایمپتھائز کرتے ہیں، کنیکشن بلڈ کرتے ہیں، تو وہ لائن بن جاتی ہے جو بچے کے ساتھ آپ کو وہ کنیکٹ کرواتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، ایمپتھی انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ اور وہ کیسے کرتی ہے؟ کیونکہ دل کی سختی جو ہے وہ اس کے اندر جو بڑی بیماری ہے وہ اس کی ایگو ہوتی ہے۔ تو جو ایگو اور اس کا ڈیفینسونیس ہے نا، ان کو وہ تبدیل کرتی ہے۔ یعنی وہ جو اس کی انسان کی ایگو ہے اور اس کا ڈیفینسو ریاکشنز ہیں، ان کو تبدیل کرتی ہے۔ پھر ایمپتھی جو ہے یہ فرگیونیس اور ایموشنل سیفٹی کو جو ہے نا یہ نرچر کرتی ہے، یہ کمپیشن کو نرچر کرتی ہے۔ ایمپتھی پیرنٹس کا جو ہے نا وہ بیہیویئر ایز کمیونیکیشن آف اے نیڈ بناتی ہے۔ یعنی پیرنٹس کو وہ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے اس کو بطور کمیونیکیشن ایڈ کرواتی ہے ان کے ساتھ میں۔ ایمپتھی نہ کہ بچہ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ ایمپتھائز کریں بچے کے ساتھ میں، کسی انسان کے ساتھ آپ جب ایمپتھائز کر لیتے ہیں تو 99.9% میں نے کہا کہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی ٹیسٹ نہ ہو آپ کے اوپر، یا بندہ سامنے والا بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پہ جو چھوٹی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کا ایمپتھائز کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ ٹو بلڈ اے کمیونیکیشن، نہ کہ ریبیلین۔ اور ایمپتھی بچوں میں وہ جو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا، ایموشنل انٹیلیجنٹ بناتی ہے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس واقعے کے اندر کیسے انسان ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، آپ ایمپتھائز کریں گے آپ کا بچہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوگا، کیونکہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ایکشن دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے تو دا کور ویلیو از ایمپتھی۔ اور یہ کیا کرتی ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ بچہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین مجھے سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ جب مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ کون سے بلاکس ہیں جو ہمارا یہ دیوار نظر آ رہی ہے نا، ہمارے سامنے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، بڑی دیواریں ہم کھڑی کر لیتے ہیں، وہ جو ہمیں ہنڈر کرتی ہیں، ہمیں روکتی ہیں ایمپتھائز کرنے سے، اسپیشلی طور پہ بچوں کے ساتھ میں۔ تو ایمپتھی جو ہے وہ اصل میں ایموشنلی آپ کا ہونا جو ہے نا، ایموشنلی آپ کا ہونا وہ ریکوائر کرتی ہے۔ تو جو مطلب والدین جو ہیں وہ اس لیے لوز کر جاتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ جو انر کور ہوتا ہے نا اس کی طرف پہنچ نہیں پاتے، وہ کنیکٹ نہیں کر پاتے والدین۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی پہلی بات ایموشنل ان اویئرنیس ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا والدین کو کہ ایموشنلی اویئرنیس کہاں سے لائی جائے۔ ایموشنل اویئر جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کریں گے؟ واٹ دا ایکچولی ایموشنل پیرنٹس شوڈ ڈو؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے اپنے ایموشنز کو، بچے کے ایموشنز کو۔ تو جب آپ ایموشنز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ایموشن کسی واقعے سے ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی چیزیں کار فرما ہیں، ہمیں سوچ کے سمجھ کے پاز کر کے اس کی طرف جانا ہے، آپ کی اویئرنیس ہوگی، آپ کا جو بلاک ہے وہ ایمپتھی کرنے کا وہ ٹوٹ جائے گا۔
آپ کا بلاک لگتا ہے ججمنٹل مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں. ہم نے پہلے ڈیسیجن لے لیا ہوتا ہے, بیفور دا ٹائم ڈیسیجن آ جاتے ہیں, جلدی جلدی میں ڈیسیجن لے لیتے ہیں, کیونکہ ہم خود جو ہے پاز کرتے نہیں ہیں, چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں, تفکر نہیں کرتے, اس کی جگہ پہ جا کے سوچتے نہیں ہیں. تو اصل میں ایمپتھی کو جو بلاک لگتا ہے, نارملی ایمپتھی جو کہ انسان کی جبلت کے اندر ہوتی ہے, لیکن یہ چونکہ جب وہ نہیں کرتا تو اس کو کوئی بلاک لگتے ہیں. تو وہ بلاک جو آپ کا ایک پری سیٹل مائنڈ ہوتا ہے, جس میں وہ ججمنٹس آپ نے پاس کرنی ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, بس اس کی جلدی ہونے کی وجہ سے ہم وہ ایمپتھی تک پہنچ نہیں پاتے ہیں, اپنے بچے کے ساتھ ایمپتھی کر نہیں پاتے ہیں. پھر ہماری بیزینس, ہماری ڈسٹریکشنز, کام کر رہی ہیں والدہ, بڑی مصروف ہیں, مجبوری ہے کسی کام کے اندر میں سے کچھ کر رہی تھیں, یکدم انہیں جو ہے نا بچے کے مسائل آ گئے. اب وہ بزی ہے بھائی, ابا جان بزی ہیں کسی کال کے اندر, جو کسی انکل نے بہت بڑی کو ڈیل کرنی تھی. اب اس پورے میٹر کے اندر میں بچہ جو ہے وہ اپنے رو رہا ہے, تو ظاہر اس کو کیا کہیں گے, نرم والدین ہوں گے تو خاموش ہو جاؤ, سخت والدین ہو گئے تو ذرا سخت لفظ بول کے کہیں گے زبان بند کرو, تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے. وائی از دیٹ؟ ہماری بزینس, ہماری ڈسٹریکشن جو ہیں, ہمارا نان امپورٹنٹ کر دینا اپنے بچے کو, یہ ہماری ایمپتھی کے بلاکس میں آتا ہے. پھر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے کیسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی اتھارٹی کھو دیں گے اگر ہم اس کی جگہ پہ جائیں گے. should I think about that? I'm a father. I should be listened and I should be followed. مجھے سنا جائے اور میری بات مانی جائے, میں ابا جان ہوں. اور پھر ہمارے اپنے بھی کوئی پاسٹ ٹراماز ہوتے ہیں, کوئی ہمارے ریجڈ بلیوز ہوتے ہیں, سخت قسم کے بلیوز ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر, وہ کوئی بچے کی اس بات کو, اس کی تکلیف کو سمجھنے سے ہمیں عاری کر دیتے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں, ہمیں اگر دیکھیں کوئی پاسٹ ٹراما, تو یہ بیماری ہوگی ہماری, کوئی مسئلہ ہوگا ہمارے اندر مسئلہ ہے, اس کا نقصان بچہ بھگتے گا. ہمارا کوئی ریجڈ بلیو ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ بچہ اس کی وجہ سے تکلیف میں آ رہا ہے, ہم سوچ ہی نہیں رہے اس پہ, ہم تفکر ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر. تو یہ وہ بلاکس ہیں جو ہمیں ایمپتھی کرنے سے روکتے ہیں. ہاؤ ٹو پریکٹس ایمپتھی؟ نان ایمپیتھیٹک سے ایک ایمپیتھیٹک بیہیویئر کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ جیسے میں نے عرض کیا کانشیسنیس سے شروع ہوتی ہے, یعنی آپ اویئر ہو اپنے ایموشنز کے بارے میں, حالات کے بارے میں. پھر آپ کی انٹینٹ ہو, آپ کے پاس انٹینٹ ہو, آپ چاہیں یہ کرنا, یہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے اب آپ کو اویئرنیس تو آ گئی لیکن اندر انٹینٹ ہی نہیں ہے بندے کی. تو مشکل کام ہے جی, نہیں ہو سکتا جی, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنا غور کروں گی میں جی, یہ کتنا غور کروں گا میں تو ابا جان ہوں, میں تو اما جان ہوں. نہیں بھائی, آپ کو اصل میں جو کام کرنا ہے, جتنے والدین نے مجھے آج تک جتنے بھی سوال کیے, اور اسپیشلی ان میں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے, ہم سے غلطیاں ہو گئیں, میں نے ایک ہی عرض کیا کہ دیکھیں, کوشش کریں کنیکشن نہ جانے دیجیے گا. باقی کوششیں جو آپ سے عرض کر رہے ہیں ساری کام کیجیے, لیکن کنیکشن نہ ٹوٹنے دیجیے گا. کنیکشن نہ ٹوٹنے دینے کے اندر ایک انٹینٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت بچہ ریئیکٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ وہ بدتمیز بھی ہو رہا ہوگا, وہ غلط چیزوں کی طرف پڑھ بھی رہا ہوگا, لیکن جب تک آپ کے پاس انٹینٹ نہ ہوگی, آپ پوری انٹینٹ کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے, تو اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ. تو آپ کی اویئرنیس, آپ کی انٹینٹ جو ہے, اور پھر پریکٹس. یہ یاد ہے ہم نے ہمارا ایک جو چارٹ دیا ہے, اس کی پریکٹس جو ہے اسی طرح کے, یہ کوئی حتمی چارٹ تھوڑی ہے, یہ تو سیکھنے کا ایک عمل ہے. ایسی چیزوں کو سوچنا اور پھر بار بار پریکٹس کرنا. سوچنا آج میں نے ایمپیتھائز کیا اپنے بچے کے ساتھ میں, اس واقعے کیا میں نے پاز کیا, پاز کر لیا, ٹھیک ہے, کیا ایمپیتھائز کر پایا؟ نہیں کیا, اٹس رانگ بھائی. پاز تو گزر گیا, پاز آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, اب ایمپتھی بھی تو کرنی ہے نا ساتھ میں. ڈونٹ یو ریمبر کہ اب آپ نے دوسرا ٹول سیکھا ہے, مطلب اگلا ٹول جو مین ٹول ہے میں سے دوسرا ٹول ہے, یہ بنتا ہے بڑے ٹولوں میں سے. آپ نے پاز کیا, اب پاز کر کے آپ کو موقع مل گیا. کیا موقع مل گیا؟ آپ کو موقع مل گیا کہ اب آپ اس کی جگہ پہ جائیں. کیا گئے آپ اس کی جگہ پہ, بچے کی جگہ پہ؟ نہیں گئے, تو مسئلہ خراب ہوا. اسٹیپ 1 میں ہم سلو ڈاؤن کرتے ہیں اپنے آپ کو, پاز کرتے ہیں. یہ تھیوری جو ہے
اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ نہ ہم کیے کریں کہ تھیوری کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام اس میں پاز تھیوری ہے. فار دیٹ ریزن وی آر رائٹنگ ایز اے پاز تھیوری کہ بھائی ریفرنس رہے. لیکن پاز ہے کیا؟ یہ عمل ہے آپ کا، لمحے لمحے کا، ہر وقت ہر موقع کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. یہ کس کے درمیان میں؟ وہی جو واقعہ ہوا ہے اور آپ کے رسپانس کے درمیان میں. جو پاز ہے ظاہر ہے وہ آپ کو دراصل نوٹس کرواتا ہے، آپ کو نوٹس کرواتا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے، یہ جگہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ریئیکٹ کریں، آپ رسپانس کرتے ہیں تھاٹ پروسیس کے بعد میں. کیسے؟ میرا بچہ کیا فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. میرے بچے جو ہے نا مطلب اس کے جو بیہیویئر ہے اس کے پیچھے کون سی وہ بات ہے جو مجھے میرے تک پہنچ نہیں رہی، یا کون سی بات جو مجھ تک پہنچ رہی ہے اس بیہیویئر کی وجہ سے، کہ کیا ہوا ہوگا. اب اس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں گے، ڈیٹا لیں گے اس کے ساتھ میں سے. جیسے ڈیٹا آتا جائے گا آپ کے پاس ایمپتھی کرنے کا چانس بڑھتا جائے گا. اور پھر جو پاز ہے یہ آپ کے ریئیکشن کو جو ہے نا وہ، یہ یاد رکھیے گا ایموشنز میں وہ ریئیکشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو ریئیکشنز کو آپ کے فوری طور پہ ہونے والے مسائل کو وہ وزڈم کی صورت میں کیسے اس کو ڈیل کرے گا، عقل سے کیسے ڈیل کرے گا. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے جذبات کو وہ اگنور کریں گے. ایٹ دس مومنٹ جب کوئی مشکل آ رہی ہے، بچہ تکلیف میں ہے، انسان تکلیف میں ہے، اسے کوئی تکلیف آ رہی ہے، اب اس کا ذہن جو ہے باقی باتوں کو چھوڑ کے اس تکلیف کو کوپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں مددگار بننا ہے اس سے ایمپتھائز کر کے آپ نے. اینڈ واز دا نیکسٹ اسٹیپ، لسن ٹو انڈرسٹینڈ. یاد رکھیے چیزوں کو فکس انشاءاللہ آپ سٹیپس میں جا کے کریں گے، چیزیں فکس ہوں گی، بٹ دس ول بی ان سٹیپس. سب سے پہلے ہی اٹھ کے معاملہ خراب ہو گیا، بچہ رو پڑا ہے، اب کہے اس کو چپ کروانا ہے، دیٹ از اے فکسیشن. نو، لسن ٹو انڈرسٹینڈ ناٹ ٹو فکس. آپ پری سیٹل مائنڈ سے جب بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ میں نے فکس ہی کرنا ہے اس معاملے کو، تو آپ اس کی جگہ پہ جا ہی نہیں پاتے. تو کیا ہوتا ہے وہ پھر سالونگ کی بجائے، بات کو مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ہم جو ہے نا ایک تقریر فرما دیتے ہیں. ہم اس کو اس میں مرر میں دیکھ ہی نہیں پاتے کہ بچہ کیا فیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں جیسے مثال طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں یو ساؤنڈ فرسٹریٹڈ. بیٹا مجھے مطلب آپ فرسٹریشن محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں کیونکہ آپ کا کھلونا ٹوٹ گیا ہے. یو ویلیڈیٹ اٹ، یو انڈرسٹینڈ. اسے سمجھ آ گئی کہ میرا مسئلہ میرے ابا جی کو سمجھ آ گیا ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ جو اس کا رونا ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کو سپریس نہیں کرے گا، اس کو ریگولیٹ کروائے گا. وہ اب وہ تکلیف میں تو آئے گا لیکن اس کی تکلیف آہستہ آہستہ نیچے گرنی شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ابا جان نے ایمپتھائز کیا. کیسے؟ لسن ٹو انڈرسٹینڈ ناٹ ٹو فکس. ویلیڈیٹ فیلنگس بیفور کریکٹنگ بیہیویئرس. آپ کو جو فیلنگس ہے نا، یہ پچھلے پوائنٹ کے ساتھ ہی ملتی بات ہے. آپ کو فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ تم روئے کیسے، تمہاری چیخ کیوں نکل گئی، یہ تم چلانا کیوں شروع کر دیتے ہو، یہ تم ہائے ہائے کیوں کرتے ہو. اس سے پہلے یہ ساری، پہلے تو خیر وہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ رویے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. یا پھر یہ کہ ہائے میں ماری گئی، میرا بچہ کو کیا ہو گیا، ہائے میں مارا گیا، وہ میرے بچے کو کیا ہو گیا. And I gone through actually this one. مجھے یاد ہے میری بیٹی جو ہے نا وہ ایک دن ٹوائلٹ میں پھنس گئی. I was like from there, I mean learning process میں تھا. تو محبت ہر ماں باپ کو ہوتی ہے اپنے بچوں سے. پھنسی کیسے؟ وہ جیسے ٹوائلٹ میں ہوتا ہے نا، بچہ نیا نیا بھی اس نے اپنا باڈی ٹریننگ کی تو وہ اندر گئی اور اسے لاک لگ گیا. میں اتنا ایموشنل ہو گیا کہ میں نے اسے، اس نے مجھے صرف اتنا باہر اندر سے کہا کہ ڈیڈی آئی لو یو. میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہتی ڈیڈی آئی لو یو. اتنا کہنا تھا. میں تو جی جناب میرا سارا کا سارا جو ہے نا تھاٹ پروسیس سارا کا سارا دھرا کا دھرا. میں نے آؤ دیکھنا تھا، میں نے دروازے کو دھکے دینے شروع کیے اپنے وہ جو ہے شولڈر سے، حتیٰ کہ میں نے کوئی 800-900 پاؤنڈ کا جو ہے نا نقصان کر کے بغیر دروازہ توڑ دیا. بچے کو بھی نقصان ہو سکتا تھا. اور یہ 2 منٹ اگر میں ویٹ کرتا، میرے پاس نیچے وہ اس کو جو اوزار بھی تھے، ٹولز بھی تھے، جس سے میں اس کو کھول بھی سکتا تھا. I didn't done it.
میں بڑا اس پہ ریگریٹ کیا زندگی میں. بعد میں بیٹھ کے میں نے بیٹی کو بھی بعد میں سمجھایا کہ ایکشن نہیں ٹھیک تھا. لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں یہ محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ہم غصے سے بھی کر جاتے ہیں. ہمارے جو بیہیویئرس ہیں نا وہ بڑے ریئیکٹیو ہوتے ہیں. تو ویلیڈیٹ فیلنگز بیفور کریکٹنگ بیہیویئرس. اس کی فیلنگز کو سمجھیے. ویلیڈیشن ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے نا وہ ایگری کرتے ہیں ہر بات سے, ٹھیک ہے. ویلیڈیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس وقت رونا چاہیے تھا یا اس کو اس وقت غصے سے چلانا ہی چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے جو ایموشن ہے نا اس کو اکنالج کر رہے ہیں. آپ اس وقت چیز کو کامنگ ڈاؤن پہ لا رہے ہیں. سو ویلیڈیشن اس کی فیلنگ کو کہ تکلیف تو ہو رہی ہے جس کی وہ کمپلین کر رہا ہے. اب آپ پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ اس کے کیریکٹر کو سوری اس کے میٹر کو جو ہے نا وہ ڈیل کریں گے, اس کے بیہیویئر کو کریکٹ کریں گے. جب وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا, جب آپ کمیونیکیٹ کر پائیں گے اس کے ساتھ میں, تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی نو, میں جانتا ہوں آپ اینگری تھے کیونکہ اسکرین ٹائم ختم ہو گیا. ظاہر ہے اٹس ہارڈ, یہ مشکل ہوتا ہے جب آپ کوئی مزہ لے رہے ہوں تو آپ کو روکنا. سیم ایز اٹ از. میں نے اسکرین کا اس لیے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ آج کل اسکرین کا بڑا رواج ہے, تو دیٹس وائی آئی وڈ سے کہ یہ اسکرین ٹائم جو ہے ہم اسے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے والدین نے, اس کے ساتھ اگری ہوئے ڈسکشن ہوئی ہے. اب جب اس سے لیتے ہیں تو اس کے باوجود کہ وہ اگری تھا وہ پھر اسے غلطی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں بیفور ٹو کریکٹ. کریکٹ تو کرتے ہیں آپ اس کو, رائٹ راستہ تو دکھانا ہے آپ نے اس کو, یہ تھوڑی بھول جانا ہے, لیکن پہلے ویلیڈیٹ کرنا ہے اس کو اینڈ کیئرفلی آپ نے اس کو راستہ دکھانا ہے. کیا ہوگا اس سے, کیا ہوگا جینٹلی آپ گائیڈ کریں گے بچے کو. لیٹس تھنک آف سم تھنگ یو نو وی کین ڈو اٹ ٹوگیدر انسٹیڈ. الٹرنیٹیو اس کو دیں گے. اگر وہ پڑھنے کا ٹائم ہے تو پڑھائیں گے اس کو, اس کے ساتھ چلیں گے. سو آہستہ آہستہ اسے پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہی صحیح چیز ہے, یہ ہر بار نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ اس سے یہ پتہ چل جائے گا. لیکن جب تک وہ سیکھے گا تب تک آپ نے فیل کر کے ایمپتھائز کر کے سکھانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, آپ چلنا چاہتے ہیں, واکنگ کرنا چاہتے ہیں, ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, بیٹی پیچھے آئے گی جب بابا آگے چلیں گے. بابا تو چل ہی نہیں پاتے, چلتے ہی نہیں ہیں, وہ تو سوئے رہتے ہیں. اور بیٹی کہے گی, بیٹی ایکسرسائز کرتی رہے گی. It's not going to be happen. چلڈرن, بچے جو ہیں وہ ایمپتھی سیکھتے ہیں جب وہ ایمپتھی کو ریسیو کرتے ہیں. جب ان سے ایمپتھائز کیا جاتا ہے وہ ماں باپ کی تکلیفوں کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ نے یہ بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ حص ان کے اندر دی ہوتی ہے. بٹ آپ کو اس حص کو جگانا ہوتا ہے. جب آپ اپولوجائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ سنتے ہیں, ویلیڈیٹ کرتے ہیں, تو اصل میں آپ اس کے دماغ کے اندر وہ پاتھ وے بنا رہے ہیں. کس کے؟ کمپیشن کے, ایموشنل انٹیلیجنس کے. کہ غلطی ہوتی ہے تو اس پہ اپولوجائز کیا جاتا ہے, نہ کہ اس پہ لاگو کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سنے کیونکہ وہ بچی ہے, وہ بچہ ہے, وہ آپ کو ویلیڈیٹ کرے کیونکہ آپ ابا جان ہیں, اما جان ہیں. نو لائک دیٹ. نان ایمپیتھیٹک پیرنٹنگ سے ایمپیتھیٹک پیرنٹنگ جو ہے نا یہ ایک شفٹ ہے مائنڈ سیٹ کا. یعنی آپ نان ایمپیتھیٹک, ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت نان ایمپیتھیٹک ہوتے ہوں گے. آپ نے اپنے لمحات ڈھونڈنے ہیں کہ کن لمحوں میں آپ نان ایمپیتھیٹک ہیں. ویسے تو انسانوں کے ساتھ بھی ڈھونڈنے چاہیے, تمام انسانوں کے ساتھ میرا مراد یہ ہے, لیکن ہم یہاں پہ پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں. تو نان ایمپیتھیٹک پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسٹاپ کرائنگ, اٹس نتھنگ. وہی والی بات, I said no, end of discussion. کتنا آرام سے ہم سنتے ہیں, اور سبھی پھر ہم بلیم بھی کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, you are so lazy. کیوں؟ you are embarrassing me. کیا یہ کہتے نہیں ہیں, یہ فکریں ہم سنتے نہیں ہیں, فرسٹریٹڈ فکریں نہیں سنتے ہم لوگ. ایمپیتھیٹک پیرنٹ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا انموٹیویٹڈ ہیں, اس کی وجہ آپ ٹائرڈ ہوں, مجھے لگتا ہے آپ ٹائرڈ ہیں شاید, یا آپ کچھ پریشان ہیں کسی بارے میں. کیا خوبصورت چیز ہے یہ. وہی بات, اسی بات کو آپ اس کے ساتھ سمجھ کے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں. کہاں پہ؟ نان ایمپیتھیٹک سے ایمپیتھیٹک کی طرف جا رہے ہیں. یو آر اپسیٹ,
لیٹس ٹاک پرائیویٹلی. بچے نے آپ بدتمیزی کر دی ہے, آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے کہا تیری ایسی کی تیسی, دونوں نے جو ہے نا جی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب وہ اپنے گرجی لے کے بیٹھ گیا, اما جان ابا جان اپنے گرجی لے کے بیٹھ گئے. انٹیلیجنٹلی وہاں پہ اپنا رول ادا کیجیے, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیجیے. ہم نے ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑا ہے یہاں پہ. کوشش کیجیے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کیجیے اور اس کو یوٹیلائز کریں ایز این انرجی. اور کیا کر سکتے ہیں؟ I know you want it, but here's why I said no. سبحان اللہ, نو بھی کہا ہے آپ نے اور اس کو ویلیڈیٹ بھی کیا ہے اور ریزننگ بھی دی ہے. یہ ایمپتھیٹک ہوتا ہے. تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا, تھوڑا لمبا ہوتا ہے. شٹ اپ کہنا کتنا آسان ہوتا ہے اور ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے. You are upset, tell me what happened. ٹھیک ہے بیٹا, آپ غصہ کر رہے ہیں, مجھے بتائیے ہوا کیا ہے. وہ صحیح باتیں کرے غلط باتیں کرے, یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے. Now you have to be empathetic. Empathy جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ریئیکشن انٹو کنیکشنز میں. یعنی empathy کیا کرتی ہے, وہ آپ کے ریئیکشنز کو کنیکشن میں بدل دیتی ہے. وہ جو آپ کے جوابات ہیں جو بچوں کے دلوں میں یا انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ ان کے لیے وونڈز بن جاتے ہیں, وہ ان کے زخم بن جاتے ہیں, وہ اس کی بجائے وہ کنیکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. Empathy transform the power into the heart connection. یہ جو اسٹرگل ہے نا پاور کی, میں ٹھیک میں غلط میں ٹھیک, اس کی بجائے وہ دلی لگاؤ میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایمپتھی وہی واقعہ, سیم واقعے کے اوپر اگر آپ ایمپتھیٹک ہیں تو آپ کے یہ معاملات یہاں پہ چلتے ہیں. It aligns perfectly with both psychological wisdom and spiritual truth. اسپرٹ کے ٹروتھ کے اوپر استاذہ بھی کئی بار بات کر چکی ہیں اپنی کلاسوں کے اندر بھی. اسپرچل جو آپ کا ٹروتھ, جو آپ کا اصل ہے نا, سچ ہے, وہ ایمپتھی اصل میں الائن کرتی ہے جو آپ کا دماغ ہے نا اس کو اور آپ کے دل کو دراصل اکٹھا ملاتی ہے. That is empathy's job. جو آپ کا دماغ خوبصورت باتیں صحیح باتیں سمجھتا ہے اپنے دماغ کے اندر, جب آپ حکمہ کے تھرو جب اس کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ دل کا کنیکشن وہ جذبے کو ساتھ میں جوڑتا ہے. That is a spiritual truth. سائیکولوجیکل وزڈم کے ساتھ میں اسپرچل ٹروتھ جو ہے نا, یہ دونوں اچیو ہوتے ہیں if you are empathetic. ایکسپیکٹیشن جو ہیں اور ایکسیپٹنس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تقریباً 1-2 منٹ کے بعد میں پڑھتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ. ابھی ہم تھوڑی سی بریک لیں گے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی نو کہ ٹاپک بہت اہم تھا, بہت وسیع ٹاپک ہے. اس کا میں مطلب تھوڑا سا بھی حصہ نہیں بیان کر سکتا, لیکن ضروری چیز جو تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس کو سوچئے گا, اس کو اپنے جو ہے نا اس کا حصہ بنائیے گا. ہمارے ٹولز میں بہت اہم ٹولز ہیں الحمدللہ, لیکن یہ جو ٹول ہے نا یہ اپنی ایک خاص اہمیت, خاص جگہ رکھتا ہے ایمپتھی جو ہے. سو پلیز if you will have any questions empathy کے بارے میں, انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بعد میں جب ہمارے سیشنز ختم ہو جائیں گے تو ضرور اس کے اوپر, استاذہ کی اپنی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گرپ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اوپر, تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ جو ہے نا سیشنز اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ ورکشاپس کریں تاکہ کہیں کو مسئلے ہیں تو وہ حل ہوں. لیکن بیسک بات کو سمجھیے گا, بیسک بات کو سمجھیے گا کہ ایمپتھی کسی کو سمجھنا, یہ کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ بندہ مجھے سمجھتا ہے, جسٹ فیل فار اے مومنٹ, کسی کو یہ احساس ہو جائے نا کہ یہ سامنے والا مجھے سمجھتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس لیول کا آپ کا کنیکشن بلڈ ہوگا اس کے ساتھ میں.
کس لیول کا آپ کا اس کے ساتھ میں جو ہے نا وہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا، کس لیول کی آپ کی کمیونیکیشنز ہو جائیں گی اس کے ساتھ، صرف اس بات پہ کہ وہ شخص مجھے سمجھتا ہے، میرا باپ مجھے سمجھتا ہے، میری والدہ مجھے سمجھتی ہے، میرا بھائی، میرا ساتھی، میرا بیٹا، میری بیٹی مجھے سمجھتے ہیں۔ سمجھنا جو ہے نا، یہ دل اور دماغ کے دونوں کے کنیکشن سے سمجھے نا، جو فیلنگز کے تھرو اس کی فیلنگز کو سمجھنا اور پھر اس کو دماغ کی طرف لے کے جانا کہ اس میں سے خیر نکالنی ہے، اس میں سے حکمہ نکالنی ہے، that is empathy۔ ہمارا ایک اور ٹول جو کہ بالکل مطلب اس کے ساتھ میں اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایکسپیکٹیشنز اور ایکسیپٹنس کے بارے میں، کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں۔ ایکسپیکٹیشن کی میں مثال دوں کہ میرا بچہ جو ہے نا، اسے اس راستے میں اس طرح سے کام کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں چیز لینی چاہیے، فلاں ڈگری لے لینی چاہیے، اتنے منٹوں میں اتنا کام کر لینا چاہیے، اس طرح سے بیہیویئر کر دینا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سوچ رہے ہیں ذرا، اس کو سمجھ رہے ہیں یہ کس طرح کی بات ہے کنٹرولنگ والی، ہے اپنی میں والی بات؟ اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کی تو ایمپتھی گئی نہیں کہاں پہ۔ ایکسپیکٹیشن اینڈ ایکسیپٹنس۔ ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو سمجھوں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس وقت رو رہا ہے، تکلیف میں ہے، سمجھوں تو صحیح اس کو۔ تو اگر وہ کہیں پہ اپنی کوشش کے باوجود کہیں پہ نہیں کر پایا تو میں اس کی ہیلپ کروں نا بیٹھ کے، بجائے اس کے کہ میں اسے راندہ درگاہ کر دوں، میں اسے گیٹ لاس کر دوں، میں اسے لوزر قرار دے دوں، کیونکہ میری تو ایکسپیکٹیشن تھی۔ اور آج کی ریٹ ریس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی چلی جاتی ہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا، میں تو چاہتا یہ ہوں، چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بس اتنا کر جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے پاس ہے کیا، ابیلٹیز کیا ہے، اس کی کیپیبلٹیز اس کی کیا ہیں، اس کی اسٹرینتھس کہاں پہ ہیں، کیا وہ کر سکتا ہے، کیا اس کی ٹریننگز ہیں، وہ کس تکلیف میں ہے، کن بلاکس کے اندر ہے، وہ اکیلا لڑے گا، کیا اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، کیا میں نے سکھایا ہے، اور کیا میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو ایکسیپٹنس کرنے پہ آمادہ کرتی ہیں، یعنی کسی چیز کو قبول کرنا۔ ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ توقع، مجھے یہ توقع ہے، مجھے وہ توقع ہے، مجھے یہ توقع ہے۔ تو ایکسپیکٹیشن سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں، کسی کو لیزی کہہ دیا، کسی کو ناکام کہہ دیا، اور کسی کو کامیاب کہہ دیا، کیونکہ اگر ایکسپیکٹیشن میٹ ہو جائیں تو وہ تو بہت ہی کامیاب ہے، آپ کے بھائی نے تو یہ کمال کر دیا، آپ نے تو نہیں کیا۔ ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کا نام ہوتا ہے۔ دیکھیے انڈرسٹینڈ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا، آپ ایمپتھائز کریں گے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے نا بندے کو۔ جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہے نا، آپ کسی کے صحیح کام کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ فلاں بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا کام کر جائے، لیکن وہ نہیں جب کر پاتا تو واٹس رانگ ود دیٹ؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ہے ایکسیپٹنس آتی نہیں ہے، حالانکہ اس نے بہت سارا راستہ طے کر لیا ہوتا ہے، اپنی پوری کوشش کر کے اس نے طے کر لیا ہوتا ہے۔ چلے کچھ کمزوریاں رہ بھی گئی ہوں تو وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوتا، وہ نکارا نہیں بیٹھا ہوتا، وہ لیزی، وہ بالکل یوز لیس نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یو آر یوز لیس، یو آر لیزی، یو آر اے لوزر، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ اس ٹول کو سیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو لو کریں گے تو ہماری ایکسیپٹنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ وہ کیا کرے گی؟ وہ کنیکٹ کروائے گی ہمارے بچے کے ساتھ میں، ہمیں لوگوں کے ساتھ میں، ہمارے رشتوں کے ساتھ میں۔ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ جو کرتی کیا ہے؟ وہ آپ پہ پریشر کریٹ کرتی ہے، جبکہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ یعنی جو آپ کا کسی کو قبول کرنا، کسی کو ماننا، کسی کو ایکسپٹ کر لینا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ آپ کے تعلق کو بلڈ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ایک بندہ جاتا ہے مسجد میں، اس کو بچہ چھوٹا جا رہا ہے مسجد میں، اس کو دھکے دیے جا رہے ہیں، پہلی صف میں نہ کھڑا ہو، تو یہ نہ کر، تو وہ نہ کر، اس کو جھٹکیاں دی جا رہی ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کسی کو سمجھانے والا نہیں ہے۔
اور اگر وہی کسی غلط جگہ پہ جا کھڑا ہو جائے گا بچہ، اس کو اپریسیشن مل جائے گی، تو کیا ہوگا پھر وہ؟ ہم نے اچھائی کے جگہوں کے اوپر لوگوں کو دھکے دینا شروع کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں نا. تمہارے ٹخنوں کے اوپر کیوں نہیں ہوئی اتنی شلوار؟ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ تم نے یہ والا کام کیسے کر دیا؟ ہم اس ایفرٹ کو نہیں دیکھ پاتے، پریشر کریٹ کرتے ہیں، وہ کنیکشن لوز ہو جاتا ہے. جبکہ جو سامنے آپ کا دشمن کھڑا ہے، جو آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے اپنوں کو آپ سے دور کر کے آپ کے مخالف کھڑا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وہی کنیکشن بلڈ کروا رہا ہے. جھوٹا سچا جیسا بھی آ جائے میرے پاس، ریئلی یہ تو ہم نے اللہ کے کرم سے سیکھا ہوا تھا. یہ تو ہماری کور ویلیو تھی ہماری پیرنٹنگ کی، یہ تو ہماری انسانیت کی کور ویلیوز تھی. ہم نے اس کو بھول گئے. اور ٹریپ کیا ہے؟ ہڈن ٹریپ آف ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ پیرنٹنگ جو ہے نا جی، وہ بس ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو ویژول آئیڈیا میں اگر آپ کو دوں تو وہ یہ ہوگا کہ کوئی پرفیکٹ امیج ہے ایک بچے کا، ایسا بہترین بچہ کمال کرتا ہوگا، بڑا فرما بردار ہوگا، وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کبھی ایموشنل اٹیک نہیں آ سکتے، وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہو سکتا، وہ تو پرفیکٹ ہے نا. یہ جو پرفیکٹزم کا جو پورے کا پورا کہانی ہے نا، یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اس شخص کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے. اس کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پاس کمزوریاں نہیں ہوں گی، بٹ واٹ از یور پارٹ ایکچولی؟ واٹ از مائی پارٹ ایز اے فادر، ایز اے پیرنٹ؟ واٹ از مائی پارٹ؟ میں اپنا پارٹ ادا کر رہا ہوں؟ ٹو مینی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں، توقعات جو ہوتی ہیں، وہ ہمیں اندھا کر دیتی ہیں. کس کے لیے؟ کہاں سے اندھا کر دیتی ہے؟ کیا نہیں دیکھنے دیتی؟ اپنا اصل بچہ، اس کی اصل کیپیبلٹیز، اس کی اصل کیپیسٹیز، اس کی اصل پاور، اس کی اصل سٹرگلز ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیتی. کیونکہ ہمیں فلاں کا پریشر، ہمیں فلاں کا پریشر، ہمیں فلاں کا پریشر، ہمیں معاشرے کا، ہمیں فلاں جگہ پہ بڑا بننا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں دین کے اندر بہت بڑا کوئی کام کر جانا ہے. کون ہوتے ہیں آپ کرنے والے بھائی؟ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، بہترین کوشش کرنا. مالی دا کم پانی لانا، بھر بھر مشکاں پاوے ہوں، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے ہوں. انبیاء کے گھر میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہ حق پہ نہیں تھے، تو کیا انبیاء فیل ہو گئے؟ یو آر فیلنگ دیٹ پریشر ہے مجھ پہ کہ مجھے جو ہے نا یہ گھر کے اندر ایک بہت ہی پائز انسان چاہیے. بھائی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا ساتھ دیجئے، اسے گرو کرنے میں سپورٹ کیجئے. آپ تو اس میں آپ ایکسپٹ کریں گے تو سپورٹ کریں گے نا. آپ تو ایکسپیکٹیشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا، اب میں کیا کہوں، آپ کو فلاں فلاں نبی چاہیے. تو ہم یہ اس میں جب اندھے ہوتے ہیں نا اپنی ایکسپیکٹیشن کے اندر، یہ میں خیر والوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. ابھی جو دنیا کے دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، یا اپنے جس کی وجہ سے بچوں کے جو اتنے سوسائڈل مطلب جو میٹرز چل رہے ہیں، یہ جو ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اندر سارے کا سارا I didn't even touch that one. کیونکہ یہ میں آپ کی جو ہے نا وہ انٹیلیجنس پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں. مائی جاب از ٹو ٹیل یو ایکچولی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ بیس ہے. اب اپنے اپنے عدسوں کو لگائیے، اپنی اپنی اینکوں کو لگائیے، اپنے ارد گرد دیکھیے کہاں پہ آپ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ہائی کر رہے ہیں. انسانوں سے، بچوں سے، اپنے رشتوں سے آپ کو ایکسپٹنس آ ہی نہیں رہی. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کیا چاہتا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہے، کیا موجود ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس شخص کے پاس کیا ہے. یہ ممکن بھی تھا کہ وہ یہ کر سکتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری محبتیں، ہمارے معاملات اتنے کنڈیشنل ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک ریئلسٹک کنڈیشن ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، لیکن ہم اوور کنڈیشنڈ کر جاتے ہیں. تو اتنے اوور کنڈیشنل ہو جاتے ہیں، اتنی کنڈیشنز لگ جاتی ہیں ہماری محبتوں میں، ہمارے تعلقات کے اندر، کہ ہم آپ سے تعلق رکھیں گے تب تک جب تک کہ آپ میرے سٹینڈرڈ پہ پورے اتریں گے. میرا بیٹا کہلانے کے قابل ہے ہی وہ بچہ، یا میری بیٹی کہلانے کے قابل ہے ہی وہ بچی جو میرے سٹینڈرڈ کو میٹ کرے گی. ریئلی اللہ تو کہتا ہے تم آؤ تو صحیح میری طرف. اللہ تو بار بار اس کو ریمائنڈ کرواتا ہے، آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے، آپ کو معاف کرتا ہے. کس لیے؟
پتہ ہے غلطی کرے گا. ہاں کسی سے رکھنی ہے نا ایکسپیکٹیشن, تو ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے تو پھر رب سے رکھنی پڑتی ہے, اس سے رکھیے. انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز جتنی لو کریں گے اتنی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ریئلسٹکلی ایکسپیکٹیشنز کو بھی چھوڑ دیں. میں نے قطعی طور پہ کسی بھی ٹولز کے اندر کسی بھی جگہ پہ بیلنس کو نہیں چھوڑنا, آپ نے یاد رکھیے گا, اور رائٹ بیلنس کو نہیں چھوڑنا. ہاں کسی وقت کے لیے آپ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرتے ہیں, بٹ یو ٹرائنگ ٹو گین دا سیم رائٹ پوزیشن. ایکچولی جنگوں کے اندر نہیں ہوتا, تھوڑا سا اسٹیپ بیک کیا, ریٹریو کیا, اور اس کے بعد میں پورا حملہ کیا, کیونکہ پرپز کو پورا کلیئر ہوتا ہے سامنے میں. جبکہ ایکسپیکٹیشنز کے ہائی ہونے سے کیا ہوتا ہے, فیئر کریٹ ہوتا ہے. ہم فاصلے کریٹ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے درمیان میں, اپنے ساتھ میں, اور جو پریشر بھی بچوں پہ کریٹ کرتے ہیں وہ ان کی زندگیاں لے جاتے ہیں, ان کو مفلوج کر دیتے ہیں زندگیوں کے اندر. دیکھیے جو غلطیاں آپ کے ارد گرد ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ریئیکٹیولی نہیں دہرانا. اب ان سے بچنا نہیں ہے آپ نے, یہ ہم نے پہلے شروع دن سے پڑھا تھا. ہم نے ریئیکٹیو نہیں ہونا کہ چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تو اب میں یہ نہیں کروں گا. ہم نے تھرو انڈرسٹینڈنگ, کانشیسنس, عقل کو, دل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حق بات تک پہنچنے کے بعد میں اس کو پکڑنا ہے. حق کیا ہے, اس کو پکڑنا ہے. ایکسیپٹنس جو ہے یہ وہی والی بات جیسے میں نے یہاں پہ عرض کیا کہ جیسے مثال کے طور پہ ہے نا, ہماری ایکسپیکٹیشن جب ہائی ہوتی ہیں تو اس میں کیا کرتا ہے انسان, جبکہ اسی طرح سے جب ایکسیپٹنس آتی ہے نا آپ کے اندر, جو آپ کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے, جب آپ انٹرنلائز کرتے ہیں ایکسیپٹنس کو, میں نے ایکسیپٹ کر لیا, میں بڑا ایکسیپٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, یہ بات نہیں. وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کو بہت دور کھڑے ہوئے اپنے بچے سے, بہت دور کھڑے ہوئے, یعنی جو فیلنگز کے حساب سے آپ بہت دور ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بہت دور ہوتے ہیں, اس کی بجائے وہ آپ کے بچے کے آپ کو آپ کے پہلو میں لا کے بٹھا دیتا ہے. سچ پوچھیں تو وہ نہیں آتا آپ کے پہلو میں, آ جائے تو الحمدللہ, آپ نے اب اس کے پہلو میں رہنا ہے, اس کو اپنے پہلو میں رکھنا ہے. جس طرح سے مرضی اس فکرے کو لے لیں, لفظ میرے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کمزوری میرے لفظوں میں ہو سکتی ہے, اس آئیڈیا کو دیکھیے گا کیا کرے گا. وہ پہلو میں ہونا کیا ہوتا ہے, نیئرسٹ کنیکشن. اپنے ہاتھوں کو کھولیے, محبت والے ہاتھوں کو کھولیے. اللہ نے بڑا آپ پہ کرم کیا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو یہ ودیت کی ہوئی ہے, یہ چیزیں. کون سی؟ محبت اپنے بچے کے ساتھ میں. ایکسپٹنگ جو ہے نا جی, وہ دراصل یہ سمجھاتی ہے آپ کو کہ آپ کا بچہ ہے کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے تو اس کو آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کا ایک رائٹ بیلنس, لیکن جب وہ مجبوری میں ہے, تکلیف میں ہے, غلطی پہ کھڑا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ نے تکلیف ہوئی ہوگی شاید آپ کو اس کے کسی غلط حرکت کی وجہ سے, but you have to accept and help him to nurture, to grow, not to blame. So it's an understanding for correcting. اور اس کا یہ مطلب بھی قطعی طور پہ میں نے جیسے عرض کیا نہیں ہے کہ آپ نے گائیڈ کرنے کو جو ہے نا اس کو گیو اپ کر دینا ہے. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کمزوری ہے اس کو پورا کرنا ہے, جہاں پہ کمی ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے. تو آپ نے اپنی ڈائریوں کے اندر جا کے دیکھنا ہے, اپنی جگہوں پہ جب آپ نے چیزیں نوٹ کرنی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میری ایکسیپٹنس بہتر ہے, کیا یہ اس میں بڑھوتری آئی ہے, کیا میں بچے کو یا اپنے زندگی کے اندر اپنے رشتوں کو ایکسپیکٹیشن پہ رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں, یا کہ کچھ ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں, اور اگر کرتا ہوں تو اس کو کس طرح سے لیتا ہوں. جی سوری, بس میں استاذہ آپ ادھر ہیں, میں دوسری سلائیڈز آن جی کروں جی یا ہم آج کو یہاں پہ اس کو اینڈ کریں سیشن کو, کیونکہ یہ دو ٹولز ہیں ہمارے پاس, تیسری کی سلائیڈز ہیں جو ٹائم. کافی مطلب ہیوی ہے یہ بھی. کون سے والا ہے, ریڈی کیور والا ہے؟ جی استاذہ, مطلب اس میں دو ہی رہتے ہیں ہمارے, دو ہی بھی ٹولز ہوئے, اور اس کو بھی میں نے مطلب جو ہے نا شارٹ کیا, اس کے بھی اور بھی یعنی جو تھوڑے سے حصے ہیں چھوٹے چھوٹے سے,
وائی بیکاز ایکچولی ایز یو سیڈ کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر یعنی رک کے سمجھنا ہے، اور آئی تھنک کہ ایمپتھی اتنا اہم ہے، یقیناً میں اس کا یعنی اشیر بھی جو ہے نا وہ عرض نہیں کر پایا. میرا مقصد جو ہے یہاں پہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کیسے یعنی وٹ ٹو نیکسٹ، کیسے میں بہتر ہو سکتا ہوں. تو چلیں ٹھیک ہو یہ گیا، اس کے ہم کوشچن شارٹ نہیں کر آنسر رہے لے لیتے ہیں. یس شارٹ تو نہیں کر رہے جی، یہ سوال لکھا ہے کسی کا، میں پڑھ رہا ہوں، شارٹ نہیں کر رہے. دراصل ہوتا ہی ہے کہ آپ ہر طرح کی گہرائی کو پھر جاتے ہوئے وہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں سمجھی جا سکتی ہوتی. میں مثال کے طور پہ اس کی میڈیکل سائڈ کو چھوڑا جا سکتا ہوتا ہے، اس کی ایک سائڈ پکڑی جاتی ہے کہ ایٹ دا مومنٹ ہمارے سیکھنے کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے الحمدللہ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ منیمم لیول پہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ ایمپتھی کتنی ضروری ہے، اور کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے نا یہ بلاکس لگتے ہیں، اور کیسے کیسے ایمپتھی ہمارے ساتھ زندگی میں جو ہمارے لیے خیر کا باعث بنتی ہے. جی That is ایاز، ٹھیک ہو گیا یہ، انشاءاللہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا جو تھرڈ ٹول ہے اس پہ کتنی دیر لگے گی؟ پھر وہ ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں یا یو وانٹڈ ٹو کور رائٹ ناؤ؟ I can do it sir, just now, straight away کون now. سے والا ہے؟ ریسپیکٹ اینڈ ناٹ ریڈیکیول، یہ والا ہے؟ جی جی مطلب اصل میں جو ہے نا ایک سے ہولڈ کیجیے گا، تینوں مطلب تینوں چاروں تیار تو چاروں ہی ہیں. اب اس میں جو میرا نیکسٹ ہے، میں اب اس کی سلائڈ دوسری والی سلائڈ کھول رہا ہوں، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا بس. میں نے چونکہ اس کو سارے کو ہی پریپریشن تو سارے کی ہوئی ہے، جسٹ مجھے دیجیے گا. ہاں جی، بینیفٹ آف ایکسیپٹینس فار چائلڈ، یہ کامن سینیریوز آف ریئل لائف، اچھا ریفلیکشنز کوشچنز، پھر بلیم. ہاں جی، بلیم اینڈ ریڈیکیول والا، سوری بلیم اینڈ رسپانسبلٹی والا ہے اس پہلے، پھر اس کے بعد میں ریڈیکیول اینڈ اپنا جو ہے نا ریسپیکٹ والا. ایاز بہت ٹائم ہو جائے گا، پھر آپ اس کے کوشچنس لے لیجیے انشاءاللہ. پھر جی جی میں آپ کوشچن لیتا ہوں. ہاں جی کو انشاءاللہ اس کے جیسے ہم نے کیا تھا کہ سیشن جو ہے نا اگر اس کے ایک آدھ اوپر بھی کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ یہ صحیح ہے. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. جی آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز فار ایمپتھی اینڈ ایکسپیکٹیشنس اینڈ ناٹ ایکسپیکٹیشن بٹ ایکسیپٹینس، اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے پلیز گو اہیڈ. ایمن کا کوشچن ہے کہ کیا ہمیں بچوں کی غلطی معاف کرتے ہی رہنا ہی being a parent with guidance رہنا ہے؟ Can you just type it in English instead of Romans? That would be really convenient to read. میرے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنی رومن. یہ رومنس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ لکھ جاتے ہیں لیکن وہ بعض اوقات کچھ نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے رومن. سو آپ لوگ انگلش میں کریے. مین وائل آپ نمرا اگر مائک آن کر سکتے تو مائک آن کر دیں اپنا. ہاں مائک بھی آن کر لیں یا پھر آپ اردو میں لکھ لیں، لیکن رومن بہت ڈیفیکلٹ ہے. جی نمرا السلام علیکم. آپ بات کریے. اچھا سوری ایمن بات کر رہی ہیں. جی ایمن آپ پہلے کر لیجیے، ان کا کوشچن پہلے تھا. جی ہم بچوں کی غلطیوں کو اکثر معاف تو کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ اگر بچے کبھی کبھی زیادہ معاف کر کے گائیڈ بھی کریں تب بھی غلطی کرتے ہیں، تو یہ کب تک ہم انہیں معاف کر سکتے ہیں؟ لمٹ کیا ہے؟ میں چونکہ سوال کو صحیح سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں ذرا آپ سے سوال کو ریفریز کرتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر بچپن سے ایک بچے کو ماڈل کر رہی ہیں، یعنی غلطی کو معاف جو کرنا ہے، ایمپتھی کرنے کی بات آپ کر رہی ہیں، تو ایمپتھی کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بچے کی ہر غلطی معاف کر دینی ہے. دیکھیں معاف کا مطلب معاف آپ نے کرنا ہی ہے. معاف یہ ہے کہ آپ نے، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ آپ نے فکسڈ کی طرف نہیں جانا، آپ نے اس کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کروانا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، فکسڈ نہیں کرنا. پہلے فکسنگ تو بعد کی بات آتی ہے نا، پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. تو آپ اگر یہ کہیں مجھے کہ آپ بچے کے ساتھ میں ریگولرلی آپ نے ایمپتھائز کیا ہے، یعنی آپ نے ایمپتھی سکھائی ہے، تو ایمپتھی کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بچے کی غلطی کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے غلطی کی ہے، یہ صحیح کر دیا ہے.
یہ تو ہماری وہ رانگ پیرنٹنگ کا حصہ ہے جس کو ہم انڈلجنٹ یا پرمیسو پیرنٹنگ کہتے ہیں، یعنی ایسی پیرنٹنگ ہے جس کے اندر بس ٹھیک ہے غلطی بھی کر دی تو کیا ہو گیا. یہاں پہ غلطی کو کبھی بھی آپ نے غلطی کو صحیح نہیں کہنا، کسی غلط چیز کو صحیح تو کہنا نہیں ہے، آپ کا صرف کسی چیز کو صحیح کرنے کا انداز مختلف ہو جائے گا. یعنی بجائے آپ فوری طور پہ اس پہ ریاکشن دینے کے، آپ سوچ سمجھ کے اس کی رسک اسیسمنٹ کر کے ان ٹولز کو دیکھتے ہوئے، کیا میں نے پاز کیا؟ ابھی تک جو آپ نے ٹول سیکھے میں صرف ان کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، ابھی اور بہت سارے انشاءاللہ آپ نے ٹول سیکھنے. کیا میں نے پاز کیا؟ کیا میں رکی؟ کیا میں نے جو ہے نا میری کہیں ایکسپیکٹیشن تو ہائی نہیں تھی؟ کیا میں نے ایمپتھائز کیا؟ بچے کے مسائل کو دیکھا؟ اب اس کے بعد میں جو آپ نے دیکھنا ہے، تو کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برائی، کوئی بھی غلط چیز، اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ملے گی؟ آپ نے تو برائی سے روکنا ہے، آپ نے تو گناہ سے روکنا ہے. آپ نے اپنی ذاتی طور پہ بنائی ہوئی اپنی سیلف سیٹلڈ برین کے اندر جو آپ کی کوئی ویلیوز ہیں، جو کہ اوریجنلی اصل ویلیوز نہیں ہیں، جو کہ آپ کی ویلیوز، چلے میں آپ کو آسانی سے کہوں کہ آپ کی قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ میں آپ کو ریلیٹ نہیں کر رہی وہ ویلیوز، تو وہ ویلیوز کے اوپر تو آپ نے کھڑے نہیں ہونا نا، وہ تو آپ کو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب جب آپ جن ویلیوز کی آپ بات کریں گے، کیا وہ غلطی ہے؟ اگر بچہ ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کو غلط ہی کہنا ہے، لیکن اس کے کہنے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ اس کے جو محرکات ہیں کہ کیوں یہ ہوا. ہم نے وہ جو ایموشنز کو پڑھا تھا نا، کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر انسانی ذہن جو ہے اس کی طرف جاتا ہے کہ اچھا یہ سنسیشن ہوئی، مجھے فیل ہوا، اب مجھے اٹینشن، میں نے دیکھا کہ مجھے کہاں پہ فیلنگ یہ ہوئی ہے، رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ ہے. پھر میری ایک فیلنگ آئی ہے، درد کی آئی ہے، اچھائی کی آئی ہے، میں اس فیلنگ کے اندر گیا، اس کے بعد میں پھر میں نے آگے چل کے کیا ڈیسیژن لیا. تو آپ نے وہاں پہ چل کے ایموشن جب آپ کے جنریٹ ہو جائیں گے آپ کے بچے کی کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، میں بڑا لفظ بول رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میرا مقصد کسی کے گناہوں کو، اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے گناہ کے اوپر بھی اگر آپ نے ریاکشن دیا تو آپ نے وہ شخص انسان کھو دیا، آپ دور ہو گئے اس شخص سے، کیونکہ وہ تو غلطی پہ ہے، اس کا تو دماغ اس وقت کام ہی نہیں کر رہا، وہ تو برائی کی طرف اس نے اپنے آپ کو مولڈ کیا ہوا ہے، اس کا پری سیٹل مائنڈ جو ہے وہ اس کی طرف آ چکا ہوا ہے اس غلطی کے اوپر. اب اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے، یہ صحرا آپ نے پکڑنا ہے، جنت میں آپ لے کے جا رہی ہیں، جنت کی راہی آپ ہیں، حق پرستی آپ لے کی دعویٰ دار آپ ہیں یا میں ہوں. اب مجھے، آپ کو، ہمیں اس شخص کو جو کہ میرا بیٹا میری بیٹی ہو سکتا ہے یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، اس کو آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو آپ پاز کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو کہ آپ جگہ چھوڑ دیں اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کسی فوری طور پر ریاکشن میں جا رہے ہیں تو آپ اس پہ رکیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے یا حلیم پڑھ لیجیے، آپ اللہ کے نام لیجیے. معذرت میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہم بچوں کو کنٹینیوسلی جب اس انالیٹکس میں لے کے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں بچے کہ اچھا ماں از ناٹ گیٹنگ آور مدر اور پیرنٹس دے آر ناٹ گیٹنگ ریئلی ٹف آن اس، تو وہ بھی تھوڑے بچے بھی مینیپولیشن ٹرکس کھیلنے لگتے ہیں، تنگ ایسی ایسی جگہ سے آ کے تنگ کرتے ہیں کہ مطلب اسکرین ٹائمنگز ہو گئی، بہت ساری چیزیں، تو وہ پھر مینیپولیٹیو ٹولز یوز کرتے ہیں جی جی جی. ہماری تو یہ کام ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یہ پہلو بھی، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سے راضی ہو، بالکل یہ پہلو جو ہے نا، اس کے اوپر دیکھیں سادہ، اس کے اوپر بھی کمزوریاں اگر آپ اپنے آپ کو بیٹھ کے دیکھیں گے نا، تو کمزوریاں رولز بنانے میں، کمزوریاں ریگولیشنز بنانے میں، باؤنڈریز بنانے میں، بچپن سے ماڈلنگ کرنے میں جو کمزوریاں آئی ہیں نا، ان کے خمیازوں کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ کو بھگتنا ہی ہوگا، لیکن دیکھیں راستہ تو یہی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر جب آپ کو کریکٹ کرنا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ کریکٹ کرنا ہے نا. اب وہ وقت لگے گا، انسان کو جو ہے صحیح کام سے الٹے کام کی طرف جاتے ہوئے چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کی ری وائرنگ کرتے ہوئے، جس کو استاد آپ کو پتا ہے ہم لوگ اس پہ بڑی بات کرتے ہوتے ہیں، ان اسکولنگ جو ہے، ان لرن کرنے کی بات، وہ جو لرننگ ہو گئی ہے کسی غلط چیز کی، اس کو ان لرن کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ اگر پختہ ہو جائے
تو بہت زیادہ لگتا ہے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے وہ وقت میں سے اس تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے انسانوں کو. وہ والدین ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو گھر کا سربراہ ہے، جو اپنے تربیت کی سربراہ ہیں، والدہ محترمہ، والد محترم جو ہیں، ان لوگوں کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ جو تکلیف ہے وہ بہرحال اس وقت تو ہوگی، لیکن اس کا اینڈ باذن اللہ تعالی خیر والا ہی ہوگا. آپ کو مجھے یہ کرنا ہے کہ رولز جو ہم سیکھ رہے ہیں، ان رولز کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رول جو ہے نا یہ ہمیں غلطی کی طرف لے جا رہا ہے، دین یو آسک کوسچن، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ نہیں بھائی، رول ہمیں غلطی کی طرف نہیں لے جا رہے. ہمیں دراصل ہماری کچھ پریکٹسز ہیں جن کی وجہ سے کچھ غلط چیزیں ہمارے اندر پختہ ہو گئی ہیں، ہمارے بچے کے اندر پختہ ہو گئی ہیں. اگر وہ خرابیاں آ رہی ہیں تو ہم اس میں سے ظاہری بات ہے کہ وقت لگے گا ہمیں نکلتے ہوئے، لیکن ہم جو بات حق ہمیں سمجھ آ گئی ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے. اینڈ دیٹ از دا ٹروتھ. اور جہاں تک بات ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے مطلب کچھ ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے بڑی اچھی کوششیں کی ہیں، میں کئی بار اس کو عرض کر چکا ہوں. دیکھیں، وہ ایک جگہ ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو ایسے جگہ ملتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر ٹیسٹ آیا ہوا ہے، تو آپ نے ٹیسٹ میں سے گزرنا تو ہے، لیکن اپنی ویلیوز چھوڑ کے تو نہیں گزرنا. یعنی جب ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ خدا کو کئی اور خدا تو نہیں بنا لیں گے، کسی اور کی عبادت تو نہیں کریں گے، کوئی اور راستہ تو نہیں اپنائیں گے، اہدنا الصراط المستقیم پہ ہی چلنے کی کوشش کریں گے. تکلیفیں آ رہی ہیں تو آئیں گی نا تکلیفیں تو، لیکن یہ عمومی طور پہ ہم تو عمومی طور پہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جو ایکسیپشنل کیسز میں اگر آئیں گی تو پھر یقیناً آپ کو ثابت قدمی رکھنی ہے، اپنے دل کو تھامنا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے، ہم نے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکائیے اگر آپ اس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں تو. لیکن آپ خود کو یہ 2 منٹ کے اندر نہ بتا دیجیے کہ میں جو ٹیسٹ کے اندر ہوں تو ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ یہ ہو ہی رہا ہے. آپ نے اپنی جگہ درست کرنے کے بعد بات کرنی ہے اگلے والی. اگر آپ کی جگہ درست ہے، آپ نے ٹھیک کام کر لیا ہے، آپ نے رولز کو صحیح امپلیمنٹ کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اگر آپ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب یہاں پہ اگر آپ کے اوپر پہ آ رہی ہے بات جو کہ ریئرلی ہوگی، لیکن پھر وہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر تو پھر اللہ آپ کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ تھامنا ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے. آپ کی یہ تکلیف ہی آپ کے لیے جو ہے نا روز محشر خیر اور رفعت کا اور عزت کا جو ہے نا وہ جگہ بنے گی. جی جزاک اللہ خیر. جی نماز. جزاک اللہ خیر. صحیح، الحمدللہ مجھے جواب مل گیا. سر میں نے تھوڑا سا بس اپنی انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنی تھی، اگر کوئی مسٹیک ہے تو آپ اس کو کلیئر کر دیں. کئی دفعہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو سخت بناؤ، اگر بچے تھوڑے سے اتنے اسٹرانگ فزیکلی نہیں ہیں یا ایموشنلی نہیں ہیں تو کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑے مطلب خود سے ان کے اوپر سختی کرتے ہیں یا ان کو ٹرین کرتے ہیں، تو بچہ مینٹلی اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. تو اس میں ہم اس کے ساتھ کس حد تک ایمپیتھائز کریں اور کیسے اس کو پھر ٹریننگ کریں اس کی ایمپتھی کے ساتھ، تاکہ بچہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہرٹ نہ ہو اور ہمارا پرپز بھی اچیو ہو جائے. الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا ویسے اپنی بات کا خود ہی. ٹھیک ہے، اچھا، الحمدللہ آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی اپنا جواب دے دیا. اس کے اوپر ہم روشنی ڈال لیتے ہیں بیٹھ کے. دیکھیے، جو جس کی آپ بات کری ہیں، اگر تو وہ ملتے ملاتے ریزیلینس کی طرف جا رہی ہے نا، تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایج فیکٹر ہوتے ہیں، اور پھر ریزیلینٹ بچہ ہونا یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. اس کے لیے پوری جیسے نرچرنگ شروع سے کی جاتی ہے، اگر شروع سے نہ ہوئی ہو تو بھی اس کا یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ آہستگی سے اس کے اپنے طریقہ کار ہیں کسی کو ریزیلینٹ کرنے کے لیے. جیسے آپ کی زندگی کے اندر، جیسے ایک انسان کے رویے کے اندر کسی بات کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ کرنا ضروری ہے نا، اتنا ہی ضروری آپ کو ایمپتھائز کرنا بھی ہے، کہ رسپونڈ آپ کر ہی نہیں سکتے جب آپ ایمپتھائز نہیں کرتے. اور جب آپ ایمپتھائز کر لیتے ہیں تو آپ ایمپتھائز کرنے کے بعد میں ٹاکسک ایمپتھی کے اندر بھی چلے جاتے ہیں کہ بس ایمپتھائز کیے جا رہے ہیں، ہائے اس کے مسئلے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا وہ رانگ پیرنٹنگ کی بات کریں، اور اس کی جگہ دوسری یہ بھی ہے کہ چلیں آپ نے رانگ پیرنٹنگ نہیں بھی کی، آپ نے رانگ ایمپیتھیٹکلی نہیں بھی ہوئے آپ، اس کے باوجود آپ اصل تک نہیں پہنچے. اصل تک آپ کو مقام تک کھڑا کرنے کے لیے آپ کو ریزیلینس کی ضرورت ہوگی، اسی ریزیلینس کی ضرورت ہوگی. جو ہماری پہلی بہن نے سوال کیا تھا نا آپ سے پہلے، جو جن بہن نے سوال کیا تھا، وہ اصل میں چھپے لفظوں میں ان کو یہی تو بتایا جا رہا ہے
کہ جب مشکل آئے گی، جب ماریں پڑ رہی ہوں گی، آپ صحیح بھی ہوں گے تو وہ ریزیلینس ہی تو آپ کو اوپر کھڑا کرے گی. لیکن اس کی ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آرٹیفیشلی چیزوں کو امپوز کرنا، جبکہ ہم جس پیرنٹنگ کو سیکھ رہے ہیں اس کے اگلے ٹولز میں ریزیلینٹ الحمدللہ ہے. اس لیے استاذہ نے مجھے بلکہ آج صبح ہی کہا تھا کہ آج آپ اس کو جلدی جلدی نہ نکلیے گا، بلکہ اس کے لیے ایک الگ سیشن ہم کر لیں گے، ہمارا ایکسٹرا سیشن ہو جائے گا. اور ہم نے ایگری کیا اس بات پہ کہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے جب اس کا بنا رہے تھے شیڈول، اس کے اندر ہم نے ان کو ٹولز کو رکھا تھا، لیکن ہم اس ٹول کو سیپریٹلی کریں گے. اسی لیے میں نے نہ چاہتے اپنے ٹائمز کے باوجود، کم ٹائم کے باوجود میں نے ایمپتھی کو پورا ٹائم دینے کی کوشش کی ہے. وائی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایمپتھی کتنا اہم ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ ریزیلینس کی طرف ہے، انشاءاللہ اس کی طرف جب ہم جائیں گے تو اس کے یعنی کہ اس کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے بھی. لیکن جواب آپ نے دے دیا ہے، اور وہی پتہ کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا چائلڈز نیڈز، پاورز، کیپیبلٹی، کیپیسٹی، پھر چینلائز کرنا ہے آپ نے. یور مائی جاب از ناٹ کہ اس کو کوئی نئی چیز بنانا ہے. اللہ نے بہت خوبصورت بنا دیا انسان کو، اور بہت اعلیٰ بنا دیا، احسن تقویم بنا دیا ہے. میرے رب نے انسان کو کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کے اندر میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مکمل بہترین جو اس کی بیسٹ پاسبل جگہ تھی وہاں پہ بنا دیا ہے. ہم نے صرف اس کے جو مقام ہے نا، وہ جو مقام ہے جو اس کی طرف پہنچنے میں اس کو سپورٹ کرنی ہے. یہ سفر ہے، اس سفر میں آپ سپورٹ کریں گے اس کو. سو ہم کسی کو فورسفلی ریزیلینٹ نہیں کریں گے. ہاں، جو اس کی عمر، جو حالات، جو چیزیں تقاضا کر رہی ہوں گی اس کے مطابق اس کو نرچر کریں گے. اسی لیے آپ بیٹھی ہوئی یہاں پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. السلام علیکم. جی ابیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہ آپ کا بچہ بلی ہو کے خود بلی ہو جائے، یعنی کہ کرنا شروع ہو جائے، تو اس کو ایکسیپٹنس کیسے کرنی ہے اور اس کو اس پہ ایمپیتھی کیسے دکھانی ہے؟ بڑا ڈینجرس سوال ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بلی ہوا ہے تو ظاہر بلی کرنے والے جو ہے نا، وہ آپ کے بچے، آپ کی بیگم، آپ کے ارد گرد کا ماحول، کچھ لوگ تو ہیں بلی کرنے والے. تو پہلے تو آپ نے وہ جو تکلیف ہے نا اس میں سے نکالنا ہے اس کو. تو بلنگ بند کروانی ہے، پہلا کام کرنا ہے یہ. اچھا، بلنگ بند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ریئیکٹیو ہو جانا ہے آپ نے. ہم نے یہ شروع والے پہلے سیشن میں پڑھا تھا کہ جب پیرنٹ نے بلی کیا اپنے بچوں کو، تو جو اگلی نسل آئی اس نے کیا کیا، یا ان کے جو ریئیکٹیو پیرنٹنگ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے مدر پدر آزاد چھوڑ دیا. تو اگر وہ نسل کے لیے تھا تو ہر وہ شخص کے لیے بھی ہے. یہ میں نے کہا کہ ہم اصول سیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اصول یہ ہے کہ جب کوئی غلط کام ہو جائے گا، اس کا ریئیکشن آ جائے گا، تو اس کے کریکشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رائٹ راستے کو ہی اختیار کرنا ہے، اور وہ بیلنس راستہ ہوگا. تو پہلا بیلنس کے اندر کہیں پہ بھی بلنگ کی تو جگہ ہی نہیں موجود ہے. تو بلنگ تو اس کی سٹاپ ہو گئی. اس کی تکلیف، اس کا خون رسنا بند کروانا ہے پہلے. نمبر 1 جاب، پہلا سٹیپ یہ ہے. پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ٹوٹ گئی ہیں، جو دھاگے ٹوٹ گئے ہیں، وہ دھاگے آپ نے دوبارہ جوڑنے ہیں، وہ کنیکشنز آپ نے بلڈ کرنے ہیں. اور اس کنیکشن کو بلڈ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی یہ ایمپتھی. یعنی جب آپ کسی بات کو کریں گے تو آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ تو اگریسو ہیں، آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ بچے کو اوائڈ کر دیتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے، کانشیسلی ایز این اے کانشیس پیرنٹ، اب آپ یہاں پہ رکیں گے، پاز کریں گے، بہترین جگہ ڈھونڈیں گے، بہترین الفاظ ڈھونڈیں گے، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا، اس کا رسپونڈ کیا آئے گا؟ کیا بچہ فوری طور پہ صحیح جواب دینا شروع کر دے گا؟ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نو. یہ آج ہم نے پڑھا، ایکسپیکٹیشن جو ہے نا آپ کی، وہ اتنی لو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس چونکہ ڈیٹا ہے، آپ ایمپتھائز کر رہے ہیں. اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچے سے ریئیکشن ہی آ سکتا ہے، اور بڑے لمبے تک ریئیکشن آ سکتا ہے، 10 15 20 50 بار. لیکن جب میں کنسسٹنسی کے ساتھ میں، انٹیلیجنس کے ساتھ میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا ان رولز کو، تو میرا رب خیر کرے گا. اس کے دل میں وہ کوئی پیدائشی طور پہ کوئی بلی نہیں تھا. جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس نے بلی کرنا نہیں شروع کر دیا تھا. تو اس کا یہ ریئیکشن ہے. تو یہ ریئیکشن جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر یا کسی کے بیہیویئر سے یا اس کے ماحول سے بنا ہے.
اب اگر ماحول تبدیل ہوگا تو جس طرح سے اس نے آہستہ آہستہ اپنے اندر ڈالا ہے انشاءاللہ وہ اس کو وامٹ کرنا شروع کرے گا, باہر نکالنا شروع کرے گا, ڈیٹاکسیکیٹ کرنا شروع کرے گا. تو جب وہ ڈیٹاکس ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے. اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجول ورک, لیکن آپ کی کنسسٹنسی یا تمام پیرنٹس کی کنسسٹنسی, آپ کے توسط سے میں عرض کروں تمام پیرنٹ کی کنسسٹنسی اس میں ریکوائرڈ ہے with the right values, and the values we are slowly and steadily learning it. جزاک اللہ خیر. ایک سوری تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی, وہ یہ کہ بلی وہ اسکول میں ہو رہا ہو اور ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اسکول میں ہی بلی کرنا شروع ہو جائے, مطلب وہ پہلے مار کھاتا رہا 3-4 سال, اب اس نے مارنا شروع کر دیا, تو مطلب تب بھی ہم یہی رول اپلائی کریں گے جو آپ نے ابھی بتایا. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا پورا نہیں ہوگا. اس ڈیٹا کے اندر ارد گرد کا ڈیٹا موجود ہوگا کہ کیا بلی صرف ایک خاص جگہ پہ ہوا ہے, تو اٹ مینس کہ ہی از پرون ٹو بی بلیڈ. تو وہ بلی ہونے کے لیے پرون تھا, یہ بڑی ضروری بات ہے. تو بلی کرنے والے اس کے ایج فیلوز ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو جگہ دیکھنی ہے. پھر آپ کو ظاہر ہے وہ ڈیٹا پورا لینا ہے. آپ کے پاس تینوں سسٹم ڈیٹا کے, یعنی آپ کے پاس ایکوائرڈ ڈیٹا بھی ہوگا, کمیونیکیٹو ڈیٹا بھی ہوگا جو آپ کمیونیکیشن کے تھرو لیں گے, یعنی آپ جو اس سے کمیونیکیٹ کر کے ڈیٹا لیں گے. آپ کا اپنا پرسنل ڈیٹا بھی ہوگا, سچویشنل ڈیٹا بھی آپ لیں گے کہ وہ سچویشن کے اندر کیا ہوا ہے, اور اس سے اس کی زندگی, یہ کوئی آئسولیشن کے اندر نہیں واقعات ہوتے ہیں, اس کی زندگی باقی جگہوں پہ کیا کیا ہو رہا ہے, وہ ریئیکٹیو ہے یا وہ لوگوں کو رسپونس کرتا ہے. بلنگ کے جواب میں وہ کیا کرتا ہے, وہ نائیو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو نائیونس اس کے اندر آئی کہاں سے ہے؟ تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک فیکٹر نہیں لگے گا. پہلی بات, لیٹ سپوز میں آپ کی بات کو صحیح مانوں کہ بھی ٹھیک ہے صرف وہ بڑا صحیح تھا, باقی جگہوں پہ یہاں پہ بلی ہو رہا ہے, تو پھر اسی چیز کو ایڈریس کیا جائے گا کہ بلی کرنے کی پوری جو آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی, تو جو آؤٹ سائڈ سے بلی ہوں گے, جو بچہ آؤٹ سائڈ سے بلی ہو رہا ہے, تو آپ ظاہر ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے کہا والدین کا نام لے دیا تھا میں والدین کے نام کو ہٹا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں رول وہی رہے گا, کیا کرنا ہے, اس کی بلنگ کو روکنا پڑے گا. اب اس کے لیے آپ تمام ریسورسز استعمال کریں گے. جب آپ ریسورسز استعمال کریں گے تو ان ریسورسز کے بعد میں پھر آپ جا کے اس ظاہرہ اس بچے کو پتا ہوگا کہ میرے ساتھ سپورٹ بھی کھڑی ہے, میں رائٹ پہ کھڑا ہوں یا میں رانگ پہ کھڑا ہوں, کیا بلی کرنے والے یہ اس کا سٹانس ہے یا واقعی بلی ہو رہا ہے. یہ تمام چیز جب آپ دیکھیں گے تو پھر رول وہی رہے گا, اس کی بلنگ بند کی جائے گی, اور اگر وہ جو ماحول ہے اس ماحول سے اس کو پھر آؤٹ کیا جائے گا. لیکن یہ ہر جگہ پہ اس کا یہ رسپانس یہ نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس سچویشن ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ آئسولیشن میں واقعات ہوتے ہیں. آئسولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آؤٹ آف نتھنگ اس کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے استاد بھی بلی کرتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بلنگ جو ہے نا وہ کرتا ہو, تو اس کی بلنگ آئی کہاں سے ہے, کہاں سے سیکھی ہے اس نے, یا بلنگ کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا کہاں سے سیکھا ہے اس نے. تو یہ میں نے اس لیے ہم لوگ اس کے اوپر زیادہ ڈسکس تو کم کرتے ہیں کہ دراصل یہ پھر کمپلیکس سچویشنز آ جاتی ہیں. سو اف یو آر اسٹک آن ون پوائنٹ ول بی دین ایڈریس دا پوائنٹ ود دا سیم رول. ابیر بھائی آپ اسی رول کو اپنا کے چلیں گے تو باذن اللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ابیر, بلی وکٹم سائیکل, ہاؤ ٹو بریک بلی وکٹم سائیکل. اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیے گا, پڑھیے گا, یہ لکھ لیں کئی پوائنٹ, تو آپ کو اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے ٹینجیبل سٹیپس جو ریاض نے الحمدللہ بتائے بھی ہیں وہ لکھے ہوئے بھی مل جائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا نظر آئے گا کہ یہ ہمیشہ یہ ایک بلی اینڈ وکٹم کا سائیکل ہوتا ہے, اور اس سائیکل کو بڑے جیسے ریاض نے بتایا کہ آپ کو بڑا برڈ آئی ویو کے ساتھ انالیٹیکلی اس کو ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر ہی آپ اس سائیکل کو توڑ سکتے ہیں, ورنہ سائیکل کے ٹوٹتا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بلیم, جیسے اسپاؤزز کے درمیان جب بلیم اور وکٹم والی سٹوری چلنا شروع ہو جائے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے انٹل کہ آپ اس پورے سائیکل کو سمجھیں نا. تو یہ ایک سائیکل ہے, اس کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بلی وکٹم سائیکل, how to break that. جی انم. السلام علیکم استاذہ سر. مجھے پوچھنا تھا یہی ایکچولی اسی سے ریلیٹڈ, اور مجھے لگتا ہے میرا کوشچن تھوڑا بڑا ہو جائے گا, تو کیا میں پرسنلی پوچھ لوں یا یہاں پر ٹرائی کروں, بیکاز یہ تھوڑا پرسنلائز ٹائم بھی ہے. اصل میں بہت ہو گیا کوشچن ہے, تو آپ یہاں پہ مجھے پوچھا بھیج کریں جی, دیجیے گا, کوشچن کا فائدہ میں باقیوں کو بھی ہوتا ہے. ریاض کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. اوکے
ओके मैं सर वैसे ट्राई क्वेश्चन जो करूंगी. है ना वो क्योंकि मैंने एड्रेस यहाँ पे आके करना है, उसका फायदा ये होगा कि अगर क्वेश्चन अहम है तो उसका फायदा सबको होगा. बाकी ज़्यादा अच्छा जगह नहीं होती, जगह हमारे पास जी टाइम नहीं होता, तो हम बाकी सेशन जब कभी करेंगे तो इंशाल्लाह उनके अंदर भी लॉन्गर सेशन सवालों को लेते रहेंगे बिइज़्निल्लाह ताला. अल्लाह जी ताला हमें तौफीक अनम दे. आपका किस चीज से जी रिलेटेड है क्वेश्चन? जी मेरा इसी चीज से क्वेश्चन रिलेटेड है कि जब मेरा थर्ड चाइल्ड था तो मुझे हॉस्पिटल में ज्यादा रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ मुझे सिर्फ पहले पीएचडी. कीवर्ड बताइए, आपका किस चीज से हाँ रिलेटेड है मुझे क्वेश्चन? इसी बुलिंग से रिलेटेड है. क्या नहीं ये मेरे देखिए, आज का एब्सेंस. टॉपिक बेसिकली हमारा बुलिंग नहीं है. हाँ एम्पैथी एम्पैथी हाँ एम्पैथी मैंने मेरे बच्चे को दिखाया बिकॉज मैं खुद एम्पैथिक टाइप हूँ. तो फिर मुझे समझ में आ गया कि मेरे बच्चे के साथ या रॉन्ग हुआ है. तो अब क्या हो गया है, उसको अगर लेबल दे दिया जाता है कि यू आर बीइंग, बच्चों का तो चलता है तुमने इतना ध्यान नहीं देना है. और स्पेशली जॉइंट सिस्टम में जब फिर से आना पड़ा तो उस मल्टीपल बच्चे मिले एंड उसकी वजह से बच्चों के बहुत सारे नुकसानात हुए. जिस वजह से एम्पैथी को जो मेरी एल्डेस्ट डॉटर थी मैंने उससे एक्सपेक्ट किया कि तुम मैच्योर हो, तुम समझदार हो, तो तुमने मेरे ही क्या किसी भी बच्चे के साथ ये चीज नहीं होने देना. बिकॉज वो साइकिल है, हर बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मारता है एंड देन छोटा बच्चा उससे छोटे को मारता है. और मैंने फर्स्ट डे से ये रखा था. उनको बुरा भी लगता है कि अनम, जैसे ऐसा होता है ना कि जॉइंट सिस्टम में अक्सर वो किया जाता है एक्सपेक्टेशंस जो इलॉजिकल भी होते हैं. क्या थोड़ा सब्र करना चाहिए बड़ों ने, या फिर आप समझ लो बहू है तो उसने थोड़ा वो. बट मैंने ये मेक श्योर किया था मेरे मामले में करूं, अगर कोई भी बच्चा हो उसके साथ ना चीजें ना हो. तो उस साइकिल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. तो एम्पैथी फिर बाद में मैं ही समझना मुश्किल हो गया मेरे लिए कि कौन से लेवल में कितना एम्पैथी दिखा है. तो आज जो सेशन हुआ उसमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स वाली चीजों से जज़ाकल्लाह बहुत चीज समझ में आई. मगर वो साइकिल है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया. मुझे ऐसा लेबल दिया जाता है कि तुम बड़े वालों पे जुल्म करते हो बिकॉज तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो. बट एम्पैथी तो सिबलिंग्स से ही शुरू होती है ना, कि जब कोई और मारे या कोई भी बड़ा बच्चा छोटे को मारे और आप वो रखते हो इख्तियार और छोटा वाला पावर नहीं रखता है तो आपने रोकाना है. सो इस बीच में क्या करे इंसान, जब हमको लेबल दिया जाता है. ये सिबलिंग राइवलरी की बात आप कह रही हैं, बेसिकली ऐसे ही है कि बच्चे आपस में सिबलिंग बाहर के भी बच्चे कजिन्स की बात चल रही है और अच्छा, उसकी यानी वजह से अपने बड़े बच्चे लोगों का खाली नहीं, इन्वॉल्वमेंट. बाहर के बच्चे भी आपके बच्चों को मारें, ये तब की बात है ये? हाँ ये जी उस एक्सटेंडेड फैमिली जो है आपकी. अच्छा जी जी एक्सटेंडेड में जो फिट में हो जाते हैं उसके बाद. जी सदन, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, आप बात करें, बस मैंने आपको ही करना था, मैं सिर्फ क्लियर करवा रही थी. आप बात जी करिए प्लीज. देखिए और ये भी था कि जुल्म हो जाता है कि अगर हमने बड़े वाले से कहा कि तुमने भी एम्पैथी दिखाना है, कोई बच्चा किसी को मारे है तो तुमने रोक देना है, भले ये चीज किसी को पसंद आए या ना आए, मगर ना जुल्म होने देना है, ना जुल्म कोई किसी पे करे. सो इसको अगर ऐसा लेबल दिया जाता है कि ये पॉजिटिवनेस है, ऐसा थोड़ी होता है, बच्चों का तो चलता है. बट वो मेरे कभी नहीं समझ आई और उसी वजह से बड़ों का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है. अच्छा, वैसे अबीर भाई ने कम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ इशारा किया था, आपने द कम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ इशारा किया है. अयाज, लेकिन मेरी जी मेरी सदन ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो ये कि आप इनसे थोड़े से क्वेश्चंस करके इस क्वेश्चन को फनल करें. मुझे ऐसे लगता है ये टू ब्रॉड है, थोड़ा जी फनल जी करिए इसको, ताकि लोगों को भी समझ आए, फिर सुनने वालों को भी फायदा होगा, वरना ये ऐसे ही गोलमोल रह जाएगा. थोड़ा फनल हाँ जी करवाइए और फिर इस पे प्लीज जो शॉर्ट बात कर सकते हैं आप जरूर करिए. जी. देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है सबसे पहले कि जो फैक्टर जिसकी आप बात करना चाह रही हैं वो है आपके बच्चे के साथ किसी तरह का भी जुल्म हो रहा, किसी तरह के भी उसको बुलिंग होना. एम आई राइट? जी एंड ठीक है, मैंने मारा उसको गया ब्रेक बच्चे किया को या फर्स्ट डे से. जी 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 उसको ब्रेक मारा किया गया मगर बच्चे उसमें को. मैं ब्रेक हो गई. जी मारा गया जी एंड जी. देन मैंने उसको ब्रेक किया तो मुझे ही ब्रेक कर दिया गया. अच्छा, वो मसला आपके है. बच्चे को जब जी जी आपके बच्चे को जब जी मारा गया तो वो किस तरह का मारा गया था कि मतलब बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को मारा था? साइकोलॉजिकली एंड देन बाद में बुलिंग तो होती है. द प्लेस वेयर आई लिव वहाँ पे बहुत जज्बे वाले लोग हैं, मगर डीमेरिट ये है कि बच्चे बच्चों का होता है कैसे कोई किसी को रोकता नहीं है. सो आई वाज द जी जी. फर्स्ट टू वो मैं चेन ब्रेक समझ गया करने आपकी बात. के. मैं आपसे सवाल अर्ज कर रहा हूँ. देखें, जब आप
آپ نے جو فیلنگ کی, آپ اپنی پہلے فیلنگ اپنی بتائیں گے ابھی آپ, ٹھیک ہے نا, اپنی فیلنگ کو دیکھیں ذرا, کہ جب آپ کے بچے کو مارا جا رہا ہے, یہ آپ کا ڈیٹا ہے, ایم آئی رائٹ, جی اور جی آپ کے بچے کو مارنے والے جو لوگ ہیں وہ بچے ہیں, فی الحال آپ اس کی بات کریں, آپ اس کو جنرلائز نہیں کر رہے, فی الحال بچوں کو جی مار رہے ہیں, بچے ایسی بات ہے. جی 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 اچھا, تو جو بچوں کو مار رہے ہیں اس سینیریو کے اندر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ میرا بچہ وہاں پہ بچوں کی وجہ سے بلی ہو رہا ہے, تو اس سچویشن کے اندر کیا آپ کا بچے کا وہاں پہ رہنا, پہلی بات بچے کی ایج کا ہونا, بچے کے ساتھی جو ہیں کھیلنے والے یا جو اس کے ساتھی ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں ان کا ہونا, کتنے وہ مطلب جو کس ایج ڈفرنس کے ساتھ میں وہ موجود ہیں, اور پھر دوسرا کیا بچے آپس میں جب کھیل رہے ہیں, آپ کے بچے کتنے ہیں ویسے آپ کے, اگر مطلب پلس مائنس میں تین اگر آپ تین تین بچے ہیں, تین کیا تین جی بچوں کو آپس میں آپ نے کبھی لڑتے دیکھا ہے زندگی میں؟ جی لڑتے تو دیکھا ہے, دیکھیں بٹ میں آپ کو نا تھوڑا رول سا رکھا. اس میں ایمپتھائز کرواتا ہوں پوری سچویشن کو, ذرا تھوڑا سا ہم ایمپتھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ اس پورے سینیریو کے ساتھ ایمپتھی کیجیے گا, ٹھیک ہے. جی آپ نے بچوں کو جب لڑتے دیکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں میں بھی بچے ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں؟ جی کوئی حد تک جیسے بڑے والے چھوٹے کو کرتے تو یہ بلنگ نہیں وہی ہوتی ہے. تھے. پہلے تو دیکھیں یہ نا بلنگ کو نا, ایک بلنگ بہت کلیئر چیز ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ ناٹ رویے دیٹ ہیں. کائنڈ آف بولنگ, مطلب تھوڑا سخت ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. جی ایسے ہی ہوتا ہے, میں اصل میں مجھے پتا ہے, میرے بھی بچے ہیں اور میں بچوں کو کنسلٹیشن بھی کرتا ہوں, مجھے یہ پتا ہے جس کی سازا نے آپ کو ایک کی ورڈ بھی بتایا تھا نا کہ سبلنگ رائیولریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جی سبلنگ رائیولری جو ہوتی ہے نا, یہ کیوں ہوتی ہے اس کے اوپر میرا خیال سازا یہ لمبا ڈسکشن ہو جائے گی اس کے اوپر, چونکہ سبلنگ رائیولری ہوتی کیوں ہے, اس کی بیس کیا ہوتی ہے, پھر وہ معاشرے کے اندر لوگ جو کر رہے ہیں اس کا جو اثر پڑ رہا ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات تو ہم کریں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ لیبلنگ ہے بیسیکلی اس چیز کی. میں ابھی بھی کہوں گا کہ یہ ڈیٹا چونکہ تھوڑا ہے, ڈیٹے کو پورا لیا جائے گا کہ کس وقت میں کیا ایج ہے بچوں کی, کون سے بچے ان کو کرتے ہیں, کیا ان کے والدین اس کے اندر شامل ہیں, تو پھر والدین کا آپ کا تعلق کیسا ہے, یہ بہت ساری چیزیں جو کہ کمپلیکس سچویشن ہے یہاں پہ. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ایمپتھی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس طرح سے کہ یہ ایمپتھی آپ نے کرنی تھی, آپ کا یہ بلنگ کا بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن آپ نے کہا یہ ایمپتھی ہے, نہیں اٹس ناٹ این ایمپتھی, اٹ از, ہاں سچویشن کو آپ ایمپتھیٹک ہو کے دیکھ سکتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ دا سچویشن آف ایمپتھی کہ بچے بلنگ کر رہے ہیں اور وہ آپ جب آپ کے پاس آ رہے ہیں, ہاں آپ جب اس کو اینالائز کریں گی, جب آپ اینالائز کریں گی تو آپ سچویشن کو ایمپتھیٹک ہو کے کریں گی کہ وہ بچے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے, کہاں پہ بچوں کو جانا چاہیے, کیا آپ نے بچوں کو گائیڈ کیا وہاں پہ, یا آپ کسی سوشل پریشر کی وجہ سے آپ کو بچے وہاں پہ بھیجنے پڑتے ہیں, یہ مجبوری ہے آپ کی, آپ نے بچوں کو کسی خطرناک جگہ پہ بٹھا دیا ہے تو وہ اس خطرناک جگہ سے آپ نے کیسے بچایا ہے. So these are the situations. I think Sada, it needs a lot of information. I'm unable to answer straight away this thing. I'm sorry for that. جی نہیں بالکل ٹھیک ہے, مجھے پہلے ہی اندازہ تھا, اسی لیے میں اس کو وہ کرنا چاہتی تھی کہ انشاءاللہ اس کو کسی اگر اور وقت میں انشاءاللہ, یہ نہیں کہ یہ ہو جاتا ہے جی کسی اور وقت میں جی انشاءاللہ. ہاں جی جی کسی اور جی وقت میں بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اس کو انم انشاءاللہ اگر آپ پرسنلی بھی بھیج دیتی ہیں تو انشاءاللہ آنے والے چند ویکس میں جب بھی ٹائم ملے گا یاس تو آپ کو وہ جی آنسر میں کر انشاءاللہ دیں کر گے. دوں گا. ہاں جی جی بالکل. جی تو یہ آپ انشاءاللہ. پرسنلی ایک دفعہ ذرا سا جیسے انہوں نے بتایا نا کہ چند دیکھیں, ہم یوزلی عادی ہیں جنرل کوسچنس کرنے کے اور جنرل ہی واپس آنسرز لینے کے, لیکن ہم پیرنٹنگ اور کاؤنسلنگ سیشنز میں یہ کام نہیں کرتے ہوتے. ہم جنرل سٹیٹمنٹس دینے سے بہت بچتے ہیں, اسی لیے ایاز نے ہم ہی بھر کے پیچھے ہو گئے, کیونکہ بہت سارا ڈیٹا ہونا چاہیے آپ کو ایکوریٹ آنسر دینے کے لیے اور آپ کو ایگزیکٹ آپ کو پیس آف مائنڈ دینے کے لیے ایکچولی, تو وہ پھر بہت لمبا ہو جاتا. تو آپ اپنا جتنا میجر ڈیٹا ہے وہ دیجیے گا کوسچن کے اندر, پھر انشاءاللہ العزیز اس کے مطابقت سے دیں گے. چلیں انشاءاللہ پھر جزاک اللہ. کسی اور کا کوئی امپورٹنٹ, اگر ایمپتھی سے ریلیٹڈ مجھے تھا کہ ایمپتھی کو تھوڑا سا کر لیتے آپ لوگ, لیکن جی کسی بہرحال نے بھی ٹائم سوال کیا بہت تھا. سارا جی ہو گیا ہے. جی اور بلکہ ایمپتھی پہ سوال کوئی خاص نہیں ہوا,
حالانکہ ایمپتھی پہ بہت آپ لوگ سوال کر سکتے تھے، پر اگنور کر انشاءاللہ جاتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ میرے حساب میں ایسے جیسے کہ ایاز نے آج ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتایا، اور بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے صرف چلڈرن نہیں لکھا بلکہ ساتھ یہ لکھا کہ سارے ریلیشنز میں مجھے بہت سارے ریمائنڈرز الحمدللہ ملے اپنی ذات کے لیے بھی، اور ہمیں اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کنیکشنز کو بہتر کرنے کے لیے، نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے تمام رشتوں کے ساتھ واپس ایمپتھی کا یہ جو ٹول ہے، اس کو واپس اللہ مجھے اور ہم ساروں کو توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ریوائیو کر سکیں. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریکٹس کرتے تھے، اور جتنا انہوں نے نہ صرف بچوں کے ساتھ، نہ ساتھیوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ، اور پھر اس سے بڑھ کے جانور، آپ دیکھیں کہ جانور جو اونٹ کا قصہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ جو ایک بچے کی چڑیا مار گئی تھی، اس کے تو ہر ایک کو ویلیڈیٹ کر کے، تو یہ باتیں بہرحال آج الحمدللہ بہت اچھے سے ایاز نے کی ہیں. تو وہ پھر اگر ہم لوگ ان سے یہ چیز سیکھ کے، اور اس کے لیے دعا بھی مانگے، سجدوں میں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ایمپتھی پریکٹس کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھی کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امہ جو ہے وہ اس وقت ایمپتھی سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم ساروں کو توفیق دے کہ ہم ایمپتھائز کر سکیں، اور سچویشنز اینڈ کنیکشنز بہت بہتر ہو سکتی ہیں ود ان نو ٹائم اگر ہم ایمپتھائز، پٹنگ یور سیلف انٹو ادر پرسن شوز، ڈیفینیشنز جو آج ہم نے پڑھی ہیں. تو جی شازیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا استاد، اس سے نا ایک منٹ پہلے بس اسی بات سے ایک منٹ، جی شازیہ معذرت، میں بس آپ کی خدمت میں ایک آخر میں بات رکھوں گا جب اس کو شازیہ ختم کریں گی. یہ جو آپ کے سامنے سکرین ہے نا، اس کو جو پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اور ہم اسی سے شازیہ کا کوشچن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے ضروری ہے یہ بات پڑھنا، باقی چلیں انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے بعد میں. جی جی سر شازیہ. ایاز بھائی مجھے نا یہ ایمپتھی کا دیکھیے، جب ہم ہے نا ایمپتھی، جیسے ہمارے بوائز مطلب جو میل چائلڈ ہیں، جیسے ہم ان کے ساتھ جب ایمپتھائز کرتے ہیں یا ہم سمجھنے کی جی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ ریئیکشن دے رہے ہیں یا کیوں دے رہے ہیں. اب لڑکوں کا ایک ڈفرینٹ پورا ایک لیول آف وہ ہوتا ہے نا ریئیکٹ کرنے کا کسی سچویشن پہ. تو جی ایسا جی نہیں ہو رہا بالکل. آج کل کے نا آس پاس والے پھر کہنے لگتے ہیں کہ لڑکوں کو تو ٹف ہونا چاہیے اینڈ دے شوڈ بی اسٹرانگر، تو اتنا لڑکیوں جیسا وہ روتے رہیں گے، یا اتنا تم ان کو ایسے بچا کے رکھو گے، مطلب لائک اتنے ایمپیتھائز کرو گے اور اتنا ہر چیز کا ریزن دو گے اس کے پیچھے کا، تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر یہ لوگ بہت ویک لڑکے بنیں گے اینڈ دے وونٹ بی اسٹرانگ مین والا جو وہ سین نہیں آ پائے گا، کیونکہ ان کو تو بہت ہارڈ ٹریننگ ہونی چاہیے. تو یہ بڑا ایک سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ سوسائٹی پوری یہی کہہ رہی ہوتی نا کہ مطلب ان کو زیادہ ایمپیتھائز کرو گے تو وہ ویک بن جائیں گے. تو لائک آپ جی پلیز اس کی روشنی ڈالیں. ایک اچھا، سیکنڈ اس میں نا ایاز، وہ ایمپتھائز معذرت، تو نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے ایاز یہ پھر ریزیلینس کی طرف بات جا رہی ہے، یہ پھر جی ریزیلینس کے جی جی بعد آپ نے آنسر کرنا ہے. جی میں بس یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ اس طرف وہ والی بات نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اصل میں لوگ ایمپتھی کرنے کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نا وہ ان کے معاملے میں بس اتنا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اللہ نے بڑا موقع دیا ہے الحمدللہ، کہ مطلب جس جگہ پہ بیٹھے نا وہاں کی حکومتوں سے لڑائیاں اللہ نے کرنے کا موقع دیا، اور ایسی لڑائیاں کہ زندگی رہے یا نہ رہے کوئی پتہ نہیں تھا. ایسے معاملات پہ مطلب پھنسا اور اس میں آیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں رویا نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں رو نہیں سکتا ہوں. یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشنز ہیں کہ مرد روتا نہیں ہے. وہ کیسا سخت دل مرد ہوگا، پھر تو فرعون ہی بنے گا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ ہم ریزیلینس میں اس کو ضرور پڑھیں گے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے مرد اور عورت جو ہے فلاں روئے گا نہیں فلاں روئے گا. ہاں چونکہ ظاہر ہے ایموشنز کی وجہ سے، اس کے تجربات کی وجہ سے وہ گھریلو معاملات میں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے سائیکولوجیکل معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو رونا بھی زیادہ پڑتا ہے، ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ کسی مرد کو ایسے حالات نہیں آئیں گے، اور جہاں پہ رونا ہوگا وہاں پہ رونے کی اجازت دی. اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، آنسو بنائے ہیں، اور رونا جو ہے نا میرے رب کی کریشن ہے، اور اینگرینس بھی میرے رب کی کریشن ہے، تمام جذبے میرے رب کی کریشن ہیں. تو اگر ہم ان کو اس نظر سے دیکھیں نا اپنے رب کی کریشن کے طور پہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحیح جگہ ہیں. ہاں وہ جو ہم نے لیبل کیے ہوئے ہیں دیز آر ناٹ دا پلیسز، اور یہ ڈیفینیٹلی ریزیلینس کے اندر آتا ہے. اور ریزیلینٹ بندے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو وہ روتا نہیں ہے. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یا ان کو اپنے جو پیارے چچا جان کی جو شہادت ہے اس پہ تکلیف ہوتی ہے، تو اٹ از
اٹ از اے پارٹ, لیکن ان کا پھر ریئیکشن کیسا آتا ہے یا رسپانس کیسا ہوتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم ریزیلینس کے اندر ہی بات کریں گے اس کے اوپر, بٹ اٹ از جسٹ فار ون ورڈ کہ یہ بات بالکل غلط ہے, مردوں کو رونا نہیں چاہیے. ہاں آپ کو عورتوں کو بھی نہیں رونا چاہیے, ہر بات پہ اٹھ کے آپ صرف رونا شروع کر دیں کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں, تو کیا آپ نے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھانی؟ جب آپ ذمہ داری سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے روئیں گے وہ ایک الگ بات ہے. البتہ اگر آپ اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں, اگر کسی مجبوری میں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں, تو یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ حالات کی سختی ہو, حالات تو بڑے بڑے سخت آتے ہیں. I hope this small point I said something. باقی انشاءاللہ جیسے استاذہ نے کہا, یہ جو آپ کا اصل سوال ہے وہ ریزیلینٹ کی طرف ہی ہے کہ جب ریزیلینس ہوتا ہے تو مرد کیسا ہوتا ہے, عورت کیسی ہوتی ہے. یہ اکیلے مرد ریزیلینٹ نہیں بنانے آپ نے. اگر آپ عورتیں ریزیلینٹ نہیں ہوں گی تو وہ کون سے مرد پیدا کریں گی؟ تو اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ ہم اگلے جو ہمیں ٹولز کا ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ریزیلینس جب پڑھیں گے نا, تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے ہمیں کلیئر ہو جائیں گی باذن اللہ تعالیٰ. اور جہاں تک بات ہے آج کے سیشن کے اندر سے لاسٹ آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے ایکسیپٹنس اور ایکسپیکٹیشن کی بات کی تھی, تو میں آخر میں چونکہ چاہتا ہوں کہ آسان طور پہ اگر کسی بات کو سمجھنا ہے, جو آپ کا ٹیک اوے ہے جس کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے, جہاں پہ وٹ ٹو ڈو نیکسٹ کے اندر لکھنا ہے, جہاں پہ آپ نے ایمپتھی کو ایڈ کرنا ہے, وہاں پہ یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ریئلسٹک رکھنی ہے, اور ایکسیپٹنس کو انکریز کرنا ہے اپنی کو. کیسے؟ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ کیا کرتی ہیں, یہ فوکس کرتی ہیں کہ کیا کم ہے, کمی کس بات کی ہے, جبکہ ایکسیپٹنس جو ہے یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ کیا بڑھوتری ہو سکتی, کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے اندر. ایکسیپٹنس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر برائی کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. اس کا دوسرا حصہ بھی لکھا ہوا نا کہ مطلب بی ہو آئی وانٹ ٹو بی, ہو آئی وانٹ یو ٹو بی, کہ میں ایسے بن جاؤ جیسے میں چاہتی ہوں, میں چاہتا ہوں, میرا معاشرہ چاہتا ہے. اس کی بجائے یہ رویہ آپ کا, والدین کا یہ رویہ, انسانوں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ کہ میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں نے جو اس چیز کو پوری کو, میرے پاس جو آپ کا ڈیٹا آیا ہے, جو چیزیں ہیں, میں بطور انسان آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی میں ماں ہوں تو میں بیٹے سے محبت کروں گی, میں باپ ہوں تو میں بیٹی سے محبت کروں گا یا بیٹے سے محبت کروں گا, اور پھر میں سپورٹ کروں گا تمہیں گرو کرنے کے لیے. اور یقین مانیے آن دا لانگر رن آپ اپنے یعنی جو قریبی لوگوں کو بھی پھر خیر کے اندر چلتے ہوئے اپنے معاشرے کو اور پوری انسانیت کی جب اصلاح کی آپ بات کرتے ہیں تو یہی تو آپ کرتے ہیں. یو سپورٹنگ them ٹو گرو ویئر ٹو دا رائٹ پاتھ وے. تو ایکسیپٹنس جو ہے یہ ہے کہ میں ہر بری بات نہیں مانوں گا, ہر بری بات کو میں صحیح نہیں ویلیڈیٹ کر دوں گا, بلکہ میں یہ کروں گا کہ میں اس کو آبزرو کروں گا, اس کو انالائز کروں گا, پھر میں آپ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے اس کو نہیں توڑوں گا, اور جہاں پہ آپ غلط ہیں وہاں پہ آپ کو سپورٹ کروں گا, جہاں پہ آپ کمزور ہیں وہاں پہ سپورٹ کروں گا کہ آپ اپنی طاقت میں پہنچ جائیں, آپ ریزیلینٹ ہو جائیں وہاں پہ, اس پوائنٹ پہ جا کے جو آپ کی کمزوری اور کمزوریاں رہ جائیں, تو میں آپ کے ساتھ مل کے ایمپتھائز کر کے میں یہ والا ٹول جو ہے استعمال کروں گا. تو یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ دو جو ٹول آج پڑھے ہیں اس کو اپنی ڈائریز کے اندر ضرور لکھیے گا, ایڈ کیجئے گا. اب آپ نے ایسے ہی کرتے جانا ہے کہ واقعات کو ود ٹولز کے جو ہے نا وہ فنل سے آپ نے گزارتے جانا ہے, اس کے جو ہے نا لٹمس پیپرز کے اندر سے گزارتے جانا, اس لٹمس ٹیسٹ کے اندر سے, کہ اس چھاننی کے اندر سے آپ نے گزارنا ہے کہ اب آپ کی ہر چیز ایڈ ہوتی جائے گی. پاز ایڈ ہوا ہے, آپ کی ایمپتھی ایڈ ہوئی ہے, آپ کی اب یہ ایکسپیکٹیشن اور ایکسیپٹنس ایڈ ہوا ہے, اینڈ ادر ٹولز which we talk already and which we gonna talk about it. Every tool will be included. So کل کو یہ نہ سوچیے گا کہ ابھی آج ہمیں کام نہیں دیا گیا یا کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا, تو it's not guidance, it's for general guidance, and inshallah I will remind every single time باذن اللہ تعالیٰ. جی سر, جزاکم اللہ خیر واسن جزائیات. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ سب لوگوں سے راضی ہو جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ سیشنز, یہ لرننگز, یہ کانشیسنس کا جو سفر ہے, رب کریم ہمیں اس میں بہت کانشیس ہو کے چلنے والا بنا دے, اور ہمیں اپنے راستے پہ اللہ قبول کر لے, اور ہمارے بچوں کو بھی, ہماری نسلوں کو بھی. دجال کی بہت شدید سیٹنگ جو ہے وہ بالکل فائنل سٹیجز پر ہے,
تو پھر ہمیں بھی بہت مضبوطی سے اپنے جنریشنز کو کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ ان سے اپنے کنیکشن میں اور ایمان کا ساتھی بنا کے ہم لوگ چلیں اپنے رشتوں کو، اپنے بچوں کو، تمام کو، تاکہ ہمیں آئسولیٹ اینڈ ہنٹ کر کے نہ مارا جائے، بلکہ ہم اکٹھے ہوں باذن اللہ تعالیٰ، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم اکٹھے کرنے والے ہوں، ہم سارے خود اکٹھے ہوں گے، اور جب فیملیز اکٹھی ہوں گی تو سوسائٹی اکٹھی ہوگی، سوسائٹی ہوگی تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز امہ جڑے گی، اور امہ جڑے گی تو پھر وہ خلافہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سٹیج تک لے کے جائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔